میرے غوث پاک جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کر رہے تھے تو بارش آ گئی، 70,000 کا مجمع، اور بغیر سپیکر کے تقریر، اور جیسی سمجھ پہلے بیٹھے آدمی کو آ رہی ہے ویسی آخری کو بھی آ رہی ہے، بارش آ گئی، بارش، اور جل تھل می برسنے لگا تو غوث پاک تقریر کرتے جا رہے ہیں، ہلکے بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے، بس 2 جملے کہے تقریر روک کے، کہنے لگے اللہ تو دلوں کے حال تو جانتا ہی ہے، اگر یہ بندے میں نے اپنے لیے اکٹھے کیے ہیں تو بھگا دے سارے، اور اگر تیرے لیے اکٹھے کیے ہیں تو پھر بھی تیری مرضی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ 2 جملے تھے کہ کمال تھا۔ پھر بغداد سارے میں بارش ہوتی تھی پر وہاں نہیں ہوتی تھی جہاں غوث اعظم کی محفل ہوتی تھی، پھر نہ بادل بھی ذرا ہٹ کے برستا تھا کہ یہاں سے ہٹ کے برسو، یہاں شیخ عبد القادر جیلانی لوگوں کو مصطفیٰ کا دین پڑھا رہے ہیں، ہٹ کے گزرتا تھا۔ آپ نے واعظ فرمایا، تبلیغ فرمائی، 400 آدمی کاغذ قلم لے کے بیٹھتے تھے جو غوث اعظم کے بیانات لکھتے تھے، آپ جو جملے کہتے تھے وہ نوٹ کرتے تھے، 400 آدمی، تو سارے تابع دار اس زمانے میں بھی نہیں تھے، اور نہ ہی ہو تو مزہ آتا ہے، کوئی تھوڑے سے ہو نا دوسرے بھی تو چلو یہی کہہ لو کہ نظر نہیں لگتی۔ اس زمانے میں بھی کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے نہیں جی نہیں، کوئی پڑھ کے پھونکتا ہے، یہ نہیں کوئی مسئلہ ہے۔ ایک شیخ یحییٰ بن نجات تھے، صرف نحو کے امام تھے، تو وہ بھی کہنے لگے، اپنے ایک شاگرد تھے، کہ تیرا پیر کیا سنگاتا ہے لوگوں کو اتنی دنیا جاتی ہے، تو وہ مرید تھے نا، شاگرد ان کے تھے، کہنے لگے کوئی نہیں حضرت صاحب، یہ کون سا مشکل مسئلہ، میرے ساتھ چلیں، چل کے دیکھ لیں، تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، آ نا چل دیکھ لیتے ہیں، آ جا۔ تو شیخ کہتے میں پہلے دن گیا تھا میں چہرے پہ کپڑا ڈال کے، کوئی دیکھے نہ کہ اتنا بڑا مفتی بھی کسی کی تقریر سنتا ہے۔ امام راضی کہتے ہیں علم بھی حجاب بن جاتا ہے، نہیں تربیت نہیں ہونے دیتا، بندہ کہتا ہے میں پڑھا لکھا ہی بڑا، اڑ جاتا ہے۔ شیخ یحییٰ کہتے ہیں میں چہرے پہ کپڑا ڈال کے گیا، پر جب غوث پاک کی محفل میں بیٹھا، رب رسول کی بات سنی، یوں لگا کہ ساری باتیں میری کر رہے ہیں، یہ میری تربیت ہو رہی ہے۔ پھر کپڑا آہستہ آہستہ سرکنے لگا، پھر میرے دل میں ایک دفعہ خیال آیا کہ لوگ دیکھ لیں گے کہ اتنا بڑا ہو کہ تو بھی تقریر سنتا، پھر میں نے کہا جس نے دیکھنا ہے دیکھے، اب بس ٹھیک ہو گیا، غلامی کر لی تو کر لی، آزم یہاں تے لائیے ہی نہ تے جے لائیے تے پھر توڑ نہیں پائیے، دیکھنا جس نے وہ دیکھے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں بیٹھا، کہتے میں نے عجیب نظارہ دیکھا، غوث پاک کی تقریر ختم ہوئی تو ادھر سے 5 بندے کھڑے ہوئے، حضور چور تھے، اور آپ کی بات نے دل صاف کر دی، آج کے بعد پکی توبہ کرتے ہیں، محنت کر کے لوگوں کا مال بھی واپس کریں گے۔ پھر 10 ادھر سے کھڑے ہوئے، حضور بڑا لوگوں کو لوٹا ستایا، آبرو ریزی کی، آج ہم امیر ہو کے غریبوں کے پیر پکڑیں گے جا کے۔ 10 وہاں سے کھڑے ہوئے، حضور ہماری ماں روتی رہی پر ہم نے سنا نہیں، پر آپ کے قربان جائیں، جو آج آپ نے رنگ بھرا ہے نا، آج انشاءاللہ تب تک نہیں سوئیں گے جب تک اماں دعا نہ کر دیں، جب تک راضی نہ ہو جائے۔ جب یہ رنگ دیکھا نا، شیخ یحییٰ کہتے ہیں میں تو پھر بدل گیا، اگلے دن میں ایک دھاگا لے گیا لمبا سارا، آج میں نے گننا ہے کتنے بندے تو، ہماری محفلوں میں نوٹ گنے جاتے ہیں، نوٹ، اور 3 بندے ہوتے ہیں نوٹ گننے والے، اور شرم آتی، یہ سٹیٹس رہ گیا۔ اب غوث پاک کی محفل میں گنا جاتا تھا کتنے لوگ توبہ کرتے، دھاگا میں لے گیا، چادر میں نے اوڑھ لی، اور جب محفل ختم ہوئی تو میں حضور غوث اعظم کے قریب ہی ممبر کے بیٹھا تھا، 5 بندے کھڑے ہوئے، آج توبہ کرتے ہیں، میں نے 5 گرہیں لگائیں، بعد میں گن لوں گا، یہ طریقہ تھا اس دور میں گننے کا، گرہ لگا لو، گنڈ لگا لو، کہتے ہیں 5 لگائیں، پھر 6 کھڑے ہوئے، جلدی سے 6 لگائیں، پھر 7 کھڑے ہوئے توبہ کرنے والے، کہتے 6 7 تھے، میں لگاتا رہا، پھر 20 25 40 پھر 50 پھر 100 کھڑا ہونے لگا۔ اب میرے لیے گرے لگانی مشکل ہو گئی، میں کبھی بندے گنوں، کبھی غوث پاک کو دیکھوں، کبھی دھاگا دیکھوں، جب میں پوری طرح الجھ گیا نا تو حضور غوث اعظم نے کرم کی نظر ڈالی اور فرمانے لگے یحییٰ یار تو نے عجیب کام شروع کیا ہے، میں دلوں کی گریں کھولتا جاتا ہوں، تو لگاتا جاتا ہے، میں یہاں گریں کھول رہا ہوں اور تو لگا رہا ہے، اور پھر بھی اپنی کرامت نہیں بنائی، فرمانے لگے یہ میری وجہ سے توبہ نہیں کر رہے، یہ خدا کے فضل سے کر رہے، اور فرمایا یحییٰ خدا کا فضل گنا نہیں جا سکتا، وہ شمار نہیں کیا جا سکتا۔ 5000 یہودی اور عیسائی، غوث اعظم فرماتے ہیں وہ ہیں جنہیں میں جانتا ہوں جو میرے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ آپ آج کروڑوں کی آبادی میں رہتے ہیں نا، اس لیے 5000 کو چھوٹا سمجھتے ہیں،
اور جہاں آبادی کل 25,000 ہو، اور اس علاقے میں یہودی عیسائی ہوں ہی اتنے، اور وہ سارے ہی آ کے غوث پاک کے ہاتھ پہ کلمہ پڑ جائیں، پھر آپ اندازہ فرمائیں کہ حال کیا ہوگا۔ اور جنہوں نے توبہ کری وہ تو لاکھوں میں، گنے نہیں جا سکتے۔ پتہ کیا ہے، ہم لوگوں نے نا دین کو اس کے مزاج کے مطابق سمجھنا ہے، پھر ہمیں دین فائدہ دے گا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح مدرسے میں بیٹھ کر سبق پڑھاتے تھے، اسباق بھی پڑھاتے تھے، بچوں کو سبق دیتے تھے، اور باقاعدہ سبق جو کتاب و سنت کے ہمارے مدارس میں مروجہ اسباق ہیں وہ پڑھایا کرتے تھے، اور صبح کے وقت تفسیر کا درس دیتے تھے، عصر کے بعد فقہ پڑھاتے تھے۔ آپ یہ دیکھو یار، ایک بات اچھی طرح سمجھنا، ایک صوفی صاحب تربیت کر رہے ہیں اپنے لفظوں کے ساتھ، اس تربیت میں زیادہ اثر ہوگا کہ اگر وہ قرآن پاک کی آیت پڑھ کے تربیت کریں گے تو اس میں زیادہ اثر ہوگا۔ لوگ سمجھتے نہیں بات کو، کہتے ہیں جی وہ حضرت کی باتیں سن کے آئے ہوں۔ او بھائی، حضرت اگر درس قرآن دیں گے تو وہ نکلے گا حضرت کے منہ سے ہی، پر پیغام اللہ رسول کا ہوگا۔ وہ تربیت اس رنگ میں کریں۔ اگر وہ درس حدیث دیں گے تو وہ سمجھائیں گے ہمیں ہی، پر پیچھے جو بات ہوگی وہ مدینے والے رسول کی ہوگی۔ یہ ہمارے بزرگوں نے، اس کو آپ سمجھ لیں کہ تربیت قرآن و سنت ہے۔ ہم اللہ والے کے پاس جب جاتے ہیں تو وہ ہمیں ہماری سوچ کے مطابق قرآن و سنت کی، ہماری عقل کے مطابق تشریح کر کے ہمارے دل میں اتار دیتا ہے۔ اتنا سا مسئلہ ہے۔ اب غوث پاک سبق بھی پڑھاتے، درس بھی دیتے، ہفتے میں 3 تقریریں کرتے، اتوار والے دن صبح، جمعے والے دن صبح، اور منگل والے دن رات کو 3 تقریریں۔ یہ جو مقصد ہوتا ہے نا، مقصد یہ بڑے امتحان لیتا ہے۔ غوث پاک کا زمانہ، فقدان سہولیات کا، اور مقصد کی لگن یہ کہ 70,000 بندہ آ گیا تقریر سننے، اور یہ کہ لوگ آئے ہیں مہینوں کا سفر کر کے، کوئی گھوڑے پہ، کوئی اونٹ پہ، کوئی خچر پہ، کہ غوث پاک سے بات سنیں گے، اللہ دل صاف کرے گا۔ تقریر بھی تیار تھی اور اپنے بیٹے کا جنازہ بھی تیار تھا۔ جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، کسی نے کان میں کہا حضور جنازہ وہی ٹائم ہے، تیاری ہو گئی اور وہی محفل کا ٹائم ہے، تو تھوڑا وقت نہ تبدیل کر لیں۔ تو غوث اعظم فرمانے لگے میرا رب کریم جانتا ہے نا کہ یہ وقت لوگوں کے آنے کا، تو اگر بیٹے کے لیے جناب اسرائیل کو بھیجا ہے تو جس بات میں اللہ راضی ہے میں بھی راضی۔ حضور کریں گے کیا؟ فرمایا جنازہ تیار لے کے کر کے محفل میں آ جانا، میں 4 تکبیریں پڑھ کے پتر کا جنازہ پڑھا دوں گا، تم میرا بیٹا رب رسول کے حوالے کرنا، اور میں بیٹھ کے لوگوں کو اللہ رسول کا دین سکھاؤں۔ یہ لگن ہے مقصد کی، یہ درد ہے۔ اس درد میں لپیٹ کر جب لوگوں کو دین پڑھایا جاتا ہے نا، تو پھر وہ تقریریں نہیں ہوتی، پھر وہ دین روحوں تک اتر جاتا ہے۔ اس درد کے اندر جب لپیٹ کر حضور غوث پاک نے یعنی ممبر سے اترے اور بیٹے کا جنازہ پڑھایا، پھر ممبر پہ بیٹھ گئے، پھر رسول اللہ کا دین، اور زندگی ساری دین پڑھایا، اور ساری زندگی پیغام دی، اور اللہ کے بندوں سے پیار کیا، رب کریم کے بندوں سے محبت کی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشتی جہاں چلتی تھی نا دجلہ کے کنارے، وہاں کھڑے تھے تو ایک غریب آدمی رو رہا تھا، تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بلا کے کہا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا حضور غریبی مستقل رونے والا مضمون ہے، یہ موضوع ہی رونے والا ہے، سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام غریبی، کنڈ بلا کے لنگ جان دینی دوست یار قریبی، یہ عنوان ہی رونے والا ہے، میں کیا کروں؟ فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور غریب ہوں، کرایہ کوئی نہیں تھا، بیٹھ گیا ہوں کشتی پہ، ملا مجھے جانتا ہے، میرے محلے کا ہے، میں نے اسے کہا پیسے بعد میں لے لینا، مجھے سفر کرا دے، لیکن اس نے کہا میں نے مفت خوروں کے لیے کشتی نہیں بنائی، نیچے اتار دیا۔ حضور چلو نہ لے جاتا بات الگ تھی، لیکن سارے محلے داروں میں جو میری ذلت ہوئی وہ مجھے بڑی تکلیف کر گئی۔ غوث پاک نے خالی تسلی نہیں دی، میری تھپکی نہیں دی، گھر گئے 100 دینار لائے، ملاح کو بلایا، اس کو 100 دینار تھما کے فرمانے لگے آج کے بعد جو غریب آئے نا اسے رسوا نہ کرنا، اسے عبد القادر جیلانی کے کرائے پہ سفر کرا دے، اسے عبد القادر جیلانی کے کرائے پہ سفر کرانا، یہ کرایہ، اور جب ختم ہو گئے تو پیسے اور بھی دوں گا۔ لوگوں سے پیار کیا، اللہ کے بندوں سے محبت فرمائی، آنے والوں کا خیال رکھا۔ اب ایک مسئلہ ہے بدگمانیوں کا، اس کا علاج کوئی نہیں، بدگمانیوں کا کوئی علاج نہیں۔
کچھ لوگوں کو اس دور میں بھی بدگمانیاں تھیں کہ دیکھو اتنے سارے جناب تحفے تحائف اور فلانی شہر، لوگوں کو تحفے آتے نظر آتے ہیں، واپس جاتے نظر نہیں آتے. لوگوں کو آتے نظر آتے ہیں پر واپس جاتے نظر، اور بڑا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. آپ کو ہر چیز کا حساب کتاب دینا پڑتا ہے اور آپ بڑی مشکل میں آ جاتے ہیں. غوث پاک نے نا 100 گھوڑے، ملا علی قاری نے لکھا 100 گھوڑے غوث پاک نے اکٹھے خرید لیے، خریدے بھی ذرا عربی نسل کے. ترجمہ کرا اج تک کی بنتا ہے اس گل کا، یعنی 1.25 کروڑ والی پجارو تے وہ بھی 100. بڑی مشکل میں نہیں آ جاتے دیکھنے والے. دسو مولوی صاحب دا کی کام ہے، اینیاں گڈیاں وہ کٹھیاں وہ ہے گل. تو غوث پاک نے 100 گھوڑے کٹھے ہی، یہاں ایک روایت ہے کہ 50 گھوڑے عربی نسل کے مہنگے. اس دور میں وہی عربی نسل کے گھوڑے کمانا وہی تھا جو آج آپ کے آنا لینڈ کروزر کمانا. ایک غوث پاک کا مرید تھا تو ایک شخص سے کہنے لگا چل میں تجھے اپنے پیر صاحب سے ملا کے لاؤں. ملا علی قاری نے اس کو لکھا ہے. تو وہ کہنے لگے میں نہیں جاتا پیروں کے پاس. اس نے کہا چل تو صحیح. وہ لے آیا. پہلے دن داخل ہوئے تو غوث پاک کے استقبال میں 50 گھوڑے بندھے ہوئے. پہلا ہی شکوا، کہنے لگا یار غصہ نہ کرنا. یہی ہوتی ہے نا باتیں، اسٹائل بھی یہی ہوتا ہے، غصہ نہ کرنا. ویسے ایک گھوڑے سے بھی کام چل ہی سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا بڑا بڑا لوگوں کو یاد آتا ہے غریبوں کی بچیاں اور فلانی شے اور غریب اور یہ بڑی بڑی چیزیں یاد آ، اس کو بھی یاد آ. غصہ نہ کرنا. میں اب اس بیچارے کے پاس جواب بھی کوئی نہیں تھا کہ حضرت صاحب بات تو ٹھیک ہی ہے، لیکن جب آپ کسی کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں نا پھر آپ کا ان کہانیوں میں الجھنا بنتا نہیں. پھر آج یہ تو باتیں پہلے کی تھی نا، سوچتے پہلے تو بات ہو گئی، اب تو عمل کرنا ہے. تو ہوتے ہیں کچھ کچے بندے بھی بیچارے جو ساری زندگی سیدھے سیدھے ہونے میں ٹائم گزار دیتے ہیں اور جب تک پکے ہوتے ہیں تب تک کام ہی کھرا ختم ہو جاتا ہے. غوث پاک کا وہ مرید کہنے لگا یار بات تو تیری ٹھیک ہے پر چلو میں پتہ کروں گا 50 کیوں ہیں. آئے ملے، لیکن وہ روز تنگ کرتا وہ بندہ. پھر پوچھا پیر صاحب سے 50 گھوڑے کیوں رکھے ہیں؟ پھر پوچھا پیر صاحب سے. یہ اس شخص نے لکھا ہے جنہوں نے مشکات کی شرح بھی لکھی ہے. میں صوفی درویش کی بات نہیں کر رہا، ایک محدث کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے بات لکھی ہے. فرمانے لگے وہی بندہ اعتراض کرنے والا بیمار ہو گیا، جگر میں کوئی ایسی تکلیف ہوئی کہ بغداد کے سب سے بڑے طبیب نے کہا کہ تیرا علاج صرف ایک صورت میں ممکن ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا ہو، اسے ذبح کریں گے، اس کا جگر نکالیں گے، وہ تجھے کھلائیں گے دوائی میں، اور 50 گھوڑے ہوں گے تو ٹھیک ہوگا. اب مسئلہ جب یہاں تک پہنچ گیا تو مرتا کیا نہ کرتا. پھر اپنے اسنگی سے کہنے لگا چل پیر صاحب کے پاس. اس نے کہا میں نہیں ہوں جانا. اس نے کہا نہیں تیری مہربانی، اور تو کوئی کسی اور چیز پہ بھی اللہ کا واسطہ. وہ مانیں گے ہی نہیں. اس نے کہا پیر پکڑوں گا، میں منت کروں گا، میں خدا رسول کے واسطے دوں، ایک دفعہ چل ورنہ مر جاؤں. اب مرنے والا بندہ کیا کرے جب موت سامنے نظر آئے. تو گیا غوث پاک کے پاس اور کہتا سارے رستے سوچتا گیا کہ پیروں پہ سر رکھوں گا، پگڑی اتاروں گا، یہ کروں گا، منت کروں گا، ماں کی بات سناؤں گا، اپنی بہنوں کا واسطہ دوں گا، بڑا کچھ کروں گا، حضور اس کے صدقے مان جائیں، چھوٹے بچوں کی بات سن. سارے رستے تیاری کرتا گیا. لیکن جب غوث پاک جیلانی کی ڈیوڑی میں قدم رکھا تو شیخ عبد القادر جیلانی دیکھ کے مسکرائے. فرمانے لگے او یار تجھے بڑا شکوہ تھا میرے گھوڑوں پہ. اصل میں نا تو ایک دن میری گلی سے گزر رہا تھا، میں نے تیرے ماتھے پہ نظر ڈالی تو سمجھ آ گئی تو بیمار ہو جائے گا اور تیرا علاج بھی 50 گھوڑوں سے ہوگا. میں نے 50 کیا کرنے تھے، میں نے تو تیرے لیے منگا کے رکھے ہوئے. کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا. او خدا کے بندے تیرے لیے رکھے ہیں. فرمایا چارہ ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ میرے مرید ہی ڈالیں گے. تو روز آیا کر، ایک لے جایا کر، اپنا علاج کرا. کرنے لگا حضور مرید کر لیں. فرمانے لگے جو اتنے امتحان لے کے بیعت کرے اسے نہیں کیا کرتے. تو مرید ہی ہے، تو لے جا کھا. اور اپنا آج تک لوگوں کو بدگمانیاں ہوتی ہیں. اور جو عمل کرنے والے تھے، اللہ والوں کی بات ماننے والے تھے، وہ بات مان کے درجات بھی لے گئے. اور جو کہانیوں میں تھے وہ بیچارے آج تک کہانیوں میں ہیں. ابھی تک ان کا الجبرا اور ہندسہ کا رزلٹ کوئی نہیں آیا. ابھی تک یہاں کہانیاں. ان بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کریں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی پڑھو گے تو جو چیز سب سے زیادہ نظر آئے گی وہ اللہ کے بندوں کا پیار ہے. حضور غوث پاک، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، شیخ سید عبد القادر جیلانی.
کسی نے پوچھا تھا حضور غوث اعظم سے کہ آپ کی ولایت کس طرح کی ہے، تو آپ نے اپنی ایڑی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جب تک میرا قدم نہ لگے اللہ کسی کو ولایت دیتا ہی نہیں۔ تو میری ولایت کی بات کرتے ہو، میں جب تک مہر نہ لگاؤں اللہ کسی کو ولی بناتا۔ شیخ سعدی بول پڑے، کہنے لگے غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیوں میں وہی مقام ہے جو نبی پاک کا نبیوں میں مقام ہے۔ امام الاولیاء سرتاج الاولیاء حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تقریر نہیں کرتا تھا، تعلیم مکمل کر لی بات نہیں کرتا تھا۔ میں کہتا تھا میں کیسے لوگوں کے سامنے واز کروں؟ کہتے ہیں مجھے خواب میں مصطفیٰ کریم کا دیدار نصیب ہوا۔ محبوب نے فرمایا عبد القادر بات کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا حضور یہ عربی لوگ ہیں، فصیح و بلیغ ہے، ہر آدمی بات سمجھتا ہے، تو میں کس طرح اتنے مجمع میں بولوں گا؟ بڑا مشکل کام ہے، ہر آدمی کی ذہنی سطح کے مطابق کیسے بات کروں گا؟ کہتے ہیں مصطفیٰ کریم نے فرمایا منہ تو کھولو ذرا۔ کہتے ہیں میں نے منہ کھولا تو حضور نے 7 دفعہ لعاب دہن میرے منہ میں ڈال دیا۔ فرمایا اب تو بولتے جانا اور میری برکتیں تیری مدد کرتی جائیں گی۔ آپ فرماتے ہیں اگلی شام میں سویا تو مولا علی شیر خدا بھی آ گئے، تو فرمانے لگے عبد القادر منہ کھول نہ بیٹا تو میرا بھی ہے۔ کہتے ہیں میں نے منہ کھولا تو حضرت علی نے 6 دفعہ لعاب دہن ڈالا۔ میں نے کہا حضور آپ نے 6 دفعہ ڈالا ہے؟ تو خواب میں حضرت علی فرماتے ہیں، کہتے ہیں بیٹے میں نبی پاک کے برابر تو نہیں نہ ہو سکتا، میں نبی پاک کے برابر، حضور نے 7 دفعہ ڈالا ہے تو 6 دفعہ اس لیے ڈالا کہ میں حضور کے برابر۔ صحابہ تو خواب میں بھی آ کے کہتے ہیں ہم نبی کے برابر نہیں، تو کیسے نبی کے برابر بن گیا؟ وہ تو خواب میں بھی آ کے کہتے ہیں کہ ہم حضور کے برابر ہیں، تو زندگی میں دعوے کرتا پھرتا ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں بس پھر چھوٹی سی مسجد اور اس میں نے تقریر شروع کی، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، پھر لوگ ملتے ہی گئے، پھر کارواں بنتا گیا۔ فرماتے ہیں چھوٹی سی مسجد، پھر مسجد بڑی ہوئی، پھر مجمع بڑھ گیا۔ فرماتے ہیں پھر جامع مسجد، پھر مجمع وہاں بھی کم پڑ گیا، پھر بغداد کی عیدگاہ وہ بھی بھر گئی تو صحرا میں جا کے خیمے لگ گئے۔ کہتے ہیں تقریر ہوتی تو ہزاروں کا مجمع، ہزاروں کا۔ ملا علی قاری کہتے ہیں غوث اعظم کے اجتماع میں 70 ہزار لوگ شریک ہوتے تھے، ہزاروں علماء کاغذ قلم لے کے بیٹھے ہوتے تھے کہ غوث پاک جو باتیں بیان کریں گے تفسیری نقطے ہم نے نوٹ کرنے۔ اور حضور غوث اعظم کو اللہ نے یہ کمال دیا تھا، کمال، یہ آپ کی کرامت تھی کہ بغیر سپیکر کے بولتے تھے، جیسی سمجھ پہلے والے کو آتی تھی ویسی آخری والے کو آیا کرتی تھی۔ آج نا کرامت کی بات آتی ہے تو بندے چھپنے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، بڑا مدافعانہ سا عمل، بڑا شرمندہ سا اللہ بولا جا جی وہ غوث پاک۔ ایک دن ایک صاحب کرامت بیان کر رہے تھے تو بڑے جھجک کے حضور غوث اعظم، میں نے کہا تو بیٹھ مجھے بیان کرنے دے، تو ڈر رہا ہے کرامت سے ڈر رہا ہے، مجھے بیان کرنے دے، میں بیان کرتا ہوں، مجھے بیان کرنے دے۔ ملا علی قاری علیہ رحمہ نے لکھا ہے، دیگر بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے، غوث اعظم خطبہ دے رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، اچانک ہاتھ آگے بڑھایا تو یہاں تک ہاتھ بھیگ گیا غوث اعظم۔ ہاں کھول کے دیکھے، کھول کے بات کر رہا ہوں، ہاتھ یہاں تک بھیگ گیا۔ مرید کہتے ہم نے پوچھا حضور پانی بھی کوئی نہیں، ہاتھ بھیگ گیا۔ میں چپ کر کے سبق پڑھو، شاگردوں کو پڑھا رہے، چپ کر کے سبق پڑھو۔ تھوڑی دیر گزری، چند گھنٹے تو ایک قافلہ آ گیا، سارے لوگ پانی میں بھیگے ہوئے، حضور غوث اعظم کے سامنے کھڑے ہوئے، کہا حضور آپ نے بڑی کرم نوازی فرمائی، بڑی کرم نوازی۔ وہ شاگرد کہنے لگے ہوا کیا؟ تو وہ لوگ کہنے لگے کشتی میں بیٹھے تھے تو کشتی ڈوبنے لگی۔ ہم نے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ کہتے ہیں حضور غوث اعظم نے وہاں بیٹھے ہاتھ لگایا اور ڈوبتی کشتی کو باہر نکال لیا۔ اور ڈرنے لگے، کہنے لگے جناب یہ کرامت لوگ نہیں مانیں گے۔ تو میں کہا جنہیں نہیں مننا نہ مننے۔ ایک عیسائی مسلمان دونوں جھگڑا کر رہے ہیں، غوث اعظم گزر رہے ہیں، جھگڑا ہو رہا ہے۔ عیسائی مسلمان سے کہتا ہے ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے، تمہارے نبی نے بھی کو کیا تو بتاؤ۔ مسلمان پڑھا ہوا نہیں تھا، حالانکہ نبی پاک نے بڑے مردے زندہ کیے، پڑھا نہیں تھا، بتا نہ سکا۔ غوث اعظم کے کان میں آواز گئی تو جا کے عیسائی کا بازو پکڑ کے جھنجھوڑا، فرمانے لگے کیا کہا تم نے؟
میرے مصطفیٰ نے مردہ زندے کیا تو بتاؤں؟ فرمایا تو نبی پاک کی چھوڑ، میں غلاموں کا غلام ہوں، میں غلاموں کا غلام ہوں، مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا۔ تو چھوڑ حضور کی بات نہ کر، میں غلاموں کا غلام ہوں، مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے۔ پرانی قبر پہ لے گیا، کہنے لگا جی اگر نہ ہوا تو؟ غوث اعظم فرمانے لگے جو تو کہے گا وہ میں کروں گا۔ تو کہنے لگے اگر ہو گیا تو؟ اگر تو غوث اعظم کہنے لگے نہ میرے خانقاہ پہ جھاڑو دینا، نہ میرے برتن مانجنا، نہ میرے گھر کا سودا لانا، اگر زندہ ہو گیا تو بس میرے نبی کا کلمہ پڑھ جانا، بس میرے رسول کا کلمہ پڑھ جانا۔ اللہ اکبر۔ اس نے جو سب سے پرانی قبر تھی نا، وہ کہتا ہے یہ ہمارے دادا نے بھی نہیں دیکھا تھا بندہ کون ہے۔ اس قبر پہ کھڑا ہو کہنے لگا اس کو زندہ کریں۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے سرانے کھڑے ہوئے تو دعا کرنے لگے، کہنے لگے مولا اپنے لیے نہیں، تیرے رسول کے لیے۔ پھر فرمایا قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم کے ساتھ۔ ایک عورت کلمہ پڑھتی ہوئی کھڑی ہو گئی، کھڑی ہو گئی، اور کھڑی ہو کے اس نے پہلا جملہ کہا تو کمال کر دی، کہنے لگی میرے نصیب دیکھو، میں بنی اسرائیل کی تھی، عبد القادر تیرے صدقے جاؤں، تو نے مجھے کھڑا کیا ہے تو اللہ نے مجھے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی، تیرے قربان جاؤں عبد القادر، تیری کیا بات ہے۔ اب وہ بندہ دوڑ دوڑ کے غوث اعظم کے قدموں میں آیا، فرمانے لگے نا کلمہ میرے مصطفیٰ کا پڑھنا ہے، حضور کا غلام بننا ہے۔ او بھائیو، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معمولی بات نہ سمجھنا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں قدم نہ لگاؤں تو اللہ ولایت ہی نہ دے، میں قدم نہ لگاؤں تو اللہ ولایت نہ دے۔ ایک آدمی سے حضور غوث پاک ناراض ہو گئے، ایک شخص سے نکل جا میرے آستانے سے، دعا منگیا کرو سنگیو، کتے مرشد نہ رس جاوے، جنہ دے پیر رس جاندے، وہ جیوندے بھی وہ مرے ہی رہن، چل دوڑ جا نکل جا۔ وہ کہتا ہے میں 300 ولی کے پاس گیا ہوں، 300، ہر ایک سے کہا میرے لیے دعا کرو، تو وہ کہنے لگے جسے عبد القادر دھتکار دے، اس کو کوئی سینے سے لگا سکتا؟ چل واپس چلا جا۔ آ کے قدموں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا سونے معاف کر دے۔ فرمانے لگے تو نے دیر کر دیا، میں تو کب سے معاف کیے بیٹھا ہوں، تو نے دیر کی آنے میں تو رسول اللہ کا غلام ہوں، اور حضور نے معاف کرنا سکھایا ہے۔ حضور غوث پاک واز کرتے، نصیحت کرتے، اور چونکہ نہ شہرت کے لیے، نہ مال کے لیے، نہ نوٹوں کے لیے، اس لیے غوث اعظم جب تقریر کرتے نا، ایک دن بغداد میں بارش شروع ہو گئی، خطاب ہو رہا تھا، لوگ بکھرنے لگے، تو 2 جملے غوث پاک کے، کہنے لگے یا اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، اگر بندے میں نے اپنی ذات کے لیے اکٹھے کیے ہیں تو تیز بارش برسا، دوڑا دے سارے، اور اگر تیرے لیے اکٹھے کیے ہیں تو پھر بھی تیری مرضی، رکھنے ہیں تو رکھ، بھیجنے ہیں تو۔ حضرت یحییٰ کہتے ہیں سارے بغداد میں بارش ہوتی تھی، پر جہاں غوث اعظم کی محفل ہوتی تھی وہاں کوئی نہیں ہوتی تھی، وہاں کوئی نہیں ہوتی تھی۔ غوث اعظم تقریر کرتے، کبھی کبھی وجد آتا تھا۔ وجد کس کو کہتے ہیں؟ وجد کبھی کبھی آپ کہتے نہیں کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، لوں کنڈے کھڑے ہو گئے، پھر کبھی کبھی کہتے ہو یار پتہ نہیں کیا ہوا آج تو آنسو رکتے نہیں تھے، اسی کو وجد کہتے ہیں، اسی کو، یہ ایک کیف ہے، ایک مستی ہے جو چڑھ جاتی ہے، ہر جگہ چڑھتی، کہیں کہیں چڑھ جاتی ہے، اور کمال ہو جاتا ہے جب چڑھ جائے، پھر مزہ آ جاتا ہے۔ نہ انکار کریں اج میراں، اج موسم بڑا سہانا، مستی دا اج می برسا دے، نہیں پیاس دا کوئی ٹھکانا، تیرے کول اتر پرانا تے ساڈا درد بھی بڑا پرانا، تے میرا ہس ہس ٹال نہ سانو، اسی پیتےوں باج نہیں جانا۔ کبھی کبھی ایک ماحول ہوتا ہے نا، کبھی کبھی حضور غوث اعظم وجد میں آتے تھے، کبھی کبھی اللہ کی دریائے رحمت کو بھی کبھی کبھی جوش آتا ہے، اور میرے حبیب فرماتے ہیں وہ پہلے آسمان پر نزول جلال کرتا ہے جو اس کی شان کے لائق، اور فرماتا ہے بندوں مانگ لو جو مانگو گے میں دے دوں گا۔ میرے محبوب کے دریائے رحمت کو بھی جوش آتا تھا، حضور فرماتے تھے آج پوچھو جس نے جو پوچھنا ہے پوچھو، حضور فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت ربیعہ بن کعب سامنے کھڑے ہیں تو میں سال یا ربیعہ جو دل کرتا ہے مانگ لے تیرا نبی تجھے دے دے گا۔ کبھی کبھی دریائے کرم جوش میں، تو غوث اعظم کو کبھی کبھی جوش آتا تھا۔ ایک دن تقریر کرتے 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 جذبات میں آ گئے، جوش میں، یوں نظر اٹھائی تو حضرت خضر گزر رہے تھے اوپر سے، اور جوش جذبات میں فرمانے لگے او بنی اسرائیل کے ولی،
ذرا نیچے تو اتر, ذرا محمد عربی کے غلام کی بھی چند باتیں سن کے جاؤ. آج تجھے سناؤں رسول اللہ کے غلام کس طرح کے ہوتے ہیں. حال میں وجد میں کیف میں تھوڑی دیر گزری تو تڑپنے لگے. مجمع پہ سکوت تاری, لوگ سمجھ نہیں رہے ہو کیا رہا. ایک آپ کے خلیفہ تھے حضرت علی بن ہیتی, وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے سو رہے تھے. سارا مجمع دم بخود ہے, یہ کیا ہونے لگا. غوث پاک اٹھے, تقریر وہیں رہ گئی. علی بن ہیتی کے پاس جا کے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے اور دیر تک نبی پاک پہ درود پڑھتے رہے. ان کی آنکھ کھلی تو وہ بھی روئے, غوث اعظم بھی روئے. دعا ہو گئی, جلسہ ختم. غوث پاک سے تو پوچھنے کی طاقت ہی نہیں تھی نا کسی کی. ان سے کون پوچھے. لوگ حضرت علی کے پاس, حضرت علی بن ہیتی رحمت اللہ علیہ, حضور یہ کیا ہوا, ہمیں سمجھ نہیں آئی. آپ فرمانے لگے تمہیں کیا بتاؤں, تم کسی معمولی پیر کے ماننے والے نہیں ہو. میں آج غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے بیٹھے ہی مدینے پہنچ گیا ہوں اور مجھے رسول اللہ کے جلوے نظر آنے لگے ہیں. پر میرے شیخ کا کمال دیکھو, جو میں خواب میں دیکھ رہا تھا عبد القادر ظاہری آنکھوں سے نظر فرما رہے ہیں. ظاہری آنکھوں سے, عالم وجد میں, کیف میں, سرور میں. اور جب غوث اعظم تقریر کرتے تھے نا تو 50 آدمی اس کونے سے کھڑے ہوتے تھے, کہتے تھے حضور ساری زندگی گناہ کیے ہیں, اب توبہ کرتے ہیں, اب دوبارہ گناہ نہیں کریں گے. اس کونے سے 15 کھڑے ہوتے تھے, حضور ڈاکے ڈالے ہیں ساری عمر, اب توبہ. آپ کی بات نے دل بدل دیا ہے, اللہ نے توفیق ہدایت دے دی. ادھر سے 10 کھڑے ہوتے, حضور سود کا دھندا, چوری کا دھندا, آج کے بعد توبہ. ایک بزرگ تھے حضرت یحییٰ بن نجا ان کا نام تھا. وہ کہتے ہیں میں نے سوچا روز بندے توبہ کرتے ہیں, آج میں گنوں نہ کہ ایک محفل میں کتنے کرتے ہیں. آج گنوں نہ. اب تو کاؤنٹنگ کے مختلف ذرائع ہیں نا, کیلکولیٹر ہے, باقی چیزیں. اس زمانے میں یہاں گٹھلیاں ہوتی تھی کھجور کی, بندے کوئی چیز گننی ہوتی تو گٹھلی ڈالتے, یا لوگ دھاگا لے جاتے تھے, ہر دھاگے پہ گرا لگاتے تھے. ایک گرا, دوسری گرا. وہ کہتے ہیں میں نے نا اپنے پلو کے چادر کے نیچے دھاگا چھپا لیا. ایک بندہ توبہ کرنے اٹھا تو ایک گرا ڈال دی, دوسرا اٹھا تو دوسری گرا ڈال دی, تیسرا اٹھا تو تیسری. کہتے ہیں اچانک بندے زیادہ ہو گئے. اب میری سپیڈ ہی بڑی کم تھی, میں کوشش بڑی کرتا پر بندے زیادہ. کہتے ہیں بڑی کوشش کی پر میں پورا ہی نہ ہوں. کہتے ہیں جب میں تھک گیا نا اور تھوڑا سا میرا سانس بھی پھولنے لگا, پریشان بھی ہوا, تو غوث پاک نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے یحییٰ میں دلوں کی گرے کھولتا جا رہا ہوں, تو بند کرتا جا رہا ہے. میں گرا کھول رہا ہوں, تو گرے لگا رہا ہے. اور چھوڑ دے یار, تجھ سے نہیں گنا جائے گا. یہ عبد القادر کی وجہ سے توبہ نہیں کر رہے, خدا کے فضل کی وجہ سے کر رہے. اور اللہ کا فضل گنا جا سکتا نہیں, شمار کیا جا سکتا. فرمایا نہ کر. آپ نے 40 سال لوگوں کو تبلیغ فرمائی, ہزاروں یہودیوں نے کلمہ پڑھا, لاکھوں. عیسائیوں کا بڑا عالم تھا. وہ کہتا ہے میں پوری انجیل پڑھتا تھا, جتنے نسخے تھے سب مجھے یاد تھے, لیکن میں متاثر ہو گیا اسلام سے. یمن کا رہنے والا تھا. میں نے ایک ٹھان لی, اس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنا ہے جو اس وقت نبی پاک کی امت میں سب سے زیادہ شان والا ہو. کہتے ہیں میں سویا تو خواب میں جناب عیسیٰ کا دیدار ہوا اور مجھے کہنے لگے تلاش کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں, بغداد چلا جا. بغداد حضور غوث پاک کی بارگاہ میں. فرمانے لگے اس وقت نبی پاک کی امت میں سب سے زیادہ شان اللہ نے حضور غوث اعظم کو عطا فرمائی, شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی. غوث پاک. ہم کوئی دیوانے لوگ نہیں, یا ہمیں شعور نہیں, یا ہمیں عقل نہیں. ساری زندگی کھل کے جس چیز کا زیادہ تعارف کرایا وہ غوث اعظم کی نسبت ہے. اب تو ہمارے ہاں پیری مریدی کا رواج ہی نہیں نا. حضرت باعزید بستامی فرماتے تھے میں اس مولوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا جو کسی کا مرید نہ ہو. اس کا اپنا پیشوا کوئی نہیں, وہ میری پیشوائی کیسے کرے گا. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرمایا کرتے تھے میں تو اس دکاندار سے سودا نہیں لیتا جو کسی کا مرید نہ ہو. اس لیے کہ جس نے تربیت ہی نہیں لی, جس کے اندر درد ہی نہیں, روحانیت ہی نہیں, اس کا پیشوا ہی کوئی نہیں. کس طرح اب تو ماحول نہیں نہ رہا. لیکن یاد رکھو یہ نسبت اتنی تگڑی ہے, اتنی تگڑی کہ ہمارے صوفیاء نے ساری زندگی غوث اعظم کا غلام کہلانے میں فخر محسوس کیا. کیا رشتہ داری تھی اعلیٰ حضرت بریلوی کی ان سے, کیا تعلق تھا پیر میر علی شاہ صاحب کا ان کے, کیا ان کا. لیکن ان لوگوں نے ساری زندگی کھل کے غوث اعظم کے تذکرے کیے. کیوں؟
غوث اعظم نے 40 سال شام میں وضو کیا اور فجر تک اللہ کی عبادت کی. فرماتے ہیں میرے مالک نے کہا عبد القادر کچھ مانگ لے. نہ اپنے لیے مانگا نہ اولاد کے لیے. کہنے لگے مولا قیامت تک جو میرا نام لے نا اسے بغیر توبہ کے مرنے نہ دینا, مرنے لگے تو توبہ کی توفیق دے دینا. فرماتے ہیں میرے مالک نے وعدہ کیا ہے جو میرا ماننے والا ہوگا بغیر توبہ کے نہیں مرے گا. اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تو قیامت میں بھی اتنی دیر جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ ساتھ چلے جائیں. میں نے جانا نہیں, کھڑا ہو جاؤں گا, عرض کروں گا مولا بھیج. میں نے کہا یہاں بھی لوگ ڈر جاتے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور بھائی پڑھو نا مشکاہ شریف. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک بندے نے ایک اللہ کے بندے کو پانی پلایا تھا, قیامت کے دن اللہ اس کی برکت سے اس گناہگار کو جنت عطا کر دے گا. اور حضور نے فرمایا بخاری میں المرء مع من احبا, جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو ساری زندگی قادری کہلائے, ساری زندگی غوث اعظم کا غلام کہلائے, ساری زندگی خواجہ اجمیر کا نوکر کہلائے, ساری زندگی شاہ نقش بند کا غلام کہلائے, ساری زندگی شیخ شہاب الدین سہروردی کا اپنے آپ کو منسوب کرے اور دنیا سے جائے تو ایسے چلا جائے. میرے نبی نے نص بیان کر دیا جو جس سے پیار کرے گا اسی کے ساتھ جائے گا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تو بچپن میں وصال کر گئے تھے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اینٹ سے کام شروع کیا اور غوث اعظم نے باقاعدہ کام کیا. ہمارے ہاں چونکہ رواج نہیں تحقیقی مقالہ جات کا, ورنہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی کام بھی ہے, طریقت میں کام بھی ہے, تصنیف میں کام بھی ہے, جہاد میں بھی کام ہے. یہ صلاح الدین ایوبی دراصل حضور غوث پاک کے ہی تیار کردہ ہے. یہ ساری فوج جو 70,000 تھی یہ ساری غوث پاک کے مریدوں کی فوج تھی. یہ سارے لوگ حضور اور کئی پہلوؤں پر غوث اعظم نے کام کیا. کس طرح کیا؟ کس طرح کیا؟ وہی ترتیب جو آج تک ہمارے بزرگوں نے ہمیں دی ہے. غوث اعظم واز کہا کرتے تھے, تقریر کرتے تھے. اور تقریر کرنا آج کل لوگ سمجھتے ہیں, وہ کچھ لوگ کہتے ہیں چھوڑو جی یہ فلانا بندہ تو ایک خطیب ہے. آپ کے خیال میں خطیب ہونا کوئی بالکل فضول سی بات ہے, اسے کوئی معنی ہی نہیں. دیکھو خطابت اتنا ضروری کام ہے کہ غوث پاک فرماتے ہیں جب میں نے تعلیم مکمل کر لی اور میں پڑھ چکا تھا پر میں تقریر نہیں کرتا تھا, تو کہتے ہیں مجھے خواب میں نا خود رسول کریم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تو تقریر کیوں نہیں کرتا, بات کیا کر, بات کیا کر. اللہ تبارک و تعالیٰ تیری وجہ سے لوگوں کو فیض یاب کرے گا, گفتگو کر. آپ جب بات کرتے ہیں نا کوئی بات دین کی, تو وہ بندہ اس وقت عمل کرے نہ کرے. جب آپ کوئی بات کر دیتے ہیں تو ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے کہ جب بندہ وہ کام کرنے لگتا ہے تو بات اس نے سنی ہوتی ہے تو اس کے سامنے ضرور آ جاتی کہ یار یہ بات میں نے سنی تھی, وہ سامنے ضرور آتی. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا کہ آپ خطاب کریں, آپ تقریر کریں, اور حکم کون دے رہا ہے؟ خود رسول کریم علیہ السلام. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں ان لوگوں میں جو اتنے فصیح و بلیغ ہیں, بات کرنے کا بڑا سلیقہ جانتے اور گفتگو کے سارے بام و در سے آگاہ ہیں, الفاظ کے اندر کیا طاقت ہوتی ہے اسے یہ سمجھتے, ان کے سامنے کیسے خطاب کروں؟ تو یہ تقاب یہ دین کا اتنا بڑا شعبہ ہے کہ محبوب نے فرمایا عبد القادر منہ تو کھولیے گا. کہتا ہے میں نے منہ کھولا تو خود محبوب نے اپنا لواب دہن 7 دفعہ میرے منہ میں ڈالا. پھر غوث اعظم نے منبر بچھایا. پھر غوث اعظم آپ فرماتے ہیں پھر مجھے دوبارہ بھی زیارت ہوئی, پر اب مولا علی شیر خدا کی ہوئی. انہوں نے بھی فرمایا پتر منہ کھولے نا. تو میں کھولا تو 7 دفعہ لواب دہن ڈالا. تو میں نے کہا حضور آپ نے 6 دفعہ ڈالا. تو میں نے کہا آپ نے کیوں 6 دفعہ ڈالا ہے؟ کہنے لگے اب حضور کے برابر تو نہیں نہ جانا. حضرت پیر صاحب بھی تشریف فرمائیں, حضرت استاد العلماء بھی تشریف فرمائیں, ماشاءاللہ سے رونقیں بڑھ گئی ہیں. تو اب یہ کہ بزرگوں کو بھی زیادہ دیر نہیں بٹھانا چاہیے, کچھ باتیں کر لی جائیں جلدی سے آپ کے ساتھ. آپ نے نا گفتگو شروع فرمائی, تقریر شروع کی. پہلے چھوٹی مسجد میں تھے, رش زیادہ ہو گیا. میں نے شروع میں کہا ہے کہ میری طرح کے کئی لوگ دعوے کریں گے ہم نے بڑی محنت کی, کر جاتے ہیں لوگ دعویٰ.
لیکن یہ محنت کا نا تھوڑا سا ہی دخل ہوتا ہے، باقی فضل الہی ہوتا ہے سارا. اللہ ہی اسباب بناتا ہے، رب ہی طریقے عطا کرتا ہے، وہی قبول عام کسی کو دے دیتا ہے، اپنے ہی اس کے فیصلے ہیں. میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، پھر لوگ آتے ہی گئے اور کارواں بنتا گیا. زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کے کرم کا ہی دخل ہوتا ہے. چھوٹی مسجد سے بڑی مسجد میں گئے، پھر وہاں بھی رش ہو گیا تو پھر عیدگاہ میں چلے گئے، پھر وہاں سے بھی لوگ بڑھ گئے تو پھر غوث اعظم نے باہر کھلے میدان میں ڈیرا لگایا. 70 ہزار لوگ ایک وقت میں خطاب سننے آتے تھے. اور خطاب وہ والا نہیں کہ جو بس خطاب ہے، جو بندہ کہے سویرے مجھے نہیں پتا کیا بیان ہوا تھا، وہ والا نہیں. اتنا علمی، فکری اور اس قدر زیادہ تربیتی کہ 400 علماء کاغذ قلم لے کے بیٹھتے تھے جو حضور غوث اعظم کے ارشادات کو نقل کیا کرتے تھے. یہ جو گفتگو ہوتی ہے نا، حدیث بتاتی ہے اس میں جادو ہوتا ہے، یہ اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، اس میں نہ کوئی کچھ اثر ہوتا ہے، یہ کر جاتی ہے اپنا کام. شیخ یحییٰ بن نجاح کہتے ہیں مجھے تھوڑا تھوڑا شکوہ ہوتا تھا، یہ بھی بڑے علماء کے استاد تھے، حضور غوث اعظم کے ہم اثر ہیں. کہتے ہیں میں نے اپنے شاگردوں سے کہا وہاں کیوں جاتے ہو دوڑ دوڑ کے؟ تو ایک دن ایک شاگرد کہنے لگا استاد جی چلیں آپ بھی ایک دن آ جائیں. تو مشکل ہوتا ہے نا تھوڑا سا، میری طرح کے آدمی جنہیں 2 4 5 بچے جاننے لگ جائیں چاہے دنیا دار ہی، تو وہ کسی اور کو مانے، یہ بات ذرا مشکل ہو جاتی. تو کہتے ہیں میں چہرے پہ کپڑا لے کے چلا گیا چھپا کے اپنا آپ. لیکن جب شیخ نے گفتگو چھیڑی نا تو رب کریم کے بندوں کی باتوں میں بڑا اثر ہوتا ہے، اور اکثر وہ باتیں لچھے دار نہیں سادہ ہوتی پر وہ کمال کر جاتی ہیں. کہتے میں تو چھپ کے بیٹھا تھا نا، پھر کپڑا کب سرکا پتہ نہیں چلا، پھر چہرہ کب کھلا پتہ نہیں چلا. فرماتے ہیں پھر آنسو کب آئے پتہ کوئی نہیں چلا، اور پھر دنیا ساری چلی گئی، جلسہ ختم ہو گیا. تو میں نے دائیں بائیں بیٹھنے والے شاگرد کہنے کے استاد جی جانا نہیں؟ میں نے کہا جانا ضرور ہے پر کل دوبارہ لازمی آنا ہے. اگلے دن پھر فرماتے میں اگلے دن گیا. حضرت شیخ کی مجلس مبارکہ کا یہ طریقہ ہوتا تھا. میں نے آپ کو شروع میں کہا نا کہ یہ موبائل، یہ اب تو ہم نا، میں نے جمعے میں بھی دوستوں سے کہا تھا کہ شو پیس نہ بنائیں اپنے بزرگوں کو، یہ صرف فوٹو بازی میں نہ رکھیں چیزوں کو، یہ شو پیس نہ بنائیں. آپ چیزوں کو نا خوبصورت کریں. مطلب یہ کہ یہ محافل ہم جب منعقد کرتے تھے تو اس کے پیچھے ہمارے مقاصد روحانی ہوتے تھے. آمنے سامنے بیٹھیں گے، کوئی بات کریں گے. کئی دفعہ کوئی سنگ دل رو نہیں سکتا پر کسی رونے والے کو دیکھتا ہے تو رو پڑتا ہے، اس کا لطف بڑھ جاتا ہے. یہ محافل کا یہ نفع ہوتا. لیکن ہم نے اس کو بھی نا فوٹو بازی میں، کچھ لوگ پوری محفل میں بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ کوئی فوٹو 2 4 بنانے کا موقع نہیں ملا، بڑے پریشان، تکلف بڑھ جاتا ہے. اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ کام نہ زیادہ فوٹو سے، بڑے بڑے پروگرام. یہ تھوڑے دن پہلے مجھے یہ سرکاری کام چل رہا تھا نا شان مصطفیٰ کا، تو انتظامیہ کو مصیبت بنی ہوئی تھی کہ ہفتہ کیسے گزارنا ہے. تو کبھی کسی کی منت کرتے ہیں، کبھی کسی کی منت کرتے ہیں. تو مجھے بھی کہنے لگے کچھ لوگ کہ وہ منانا ہے تو کسی طریقے سے آپ بھی وقت دیں گے. تو میں نے کہا ایک شرط ہے کہ آپ فوٹو نہیں بنائیں گے، اس لیے کہ آپ کو حکم آیا تو آپ نے 4 تصویریں بنا کے ضرور بھیجنی ہے کہ لو جی ہم نے کر. یوں نہ کریں. آپ یقین کریں کہ سرور خراب ہو جاتا ہے. ایسے تو کہاں تھی فوٹو غوث پاک کے زمانے میں، کہاں تھا میڈیا؟ بات سینہ مسینہ تھی نا. کوئی درد تھا، ایک جاتا تھا تو وہ 15 کو لے کے ساتھ آتا تھا. وہ بات پھیل گئی، اور چونکہ خلوص تھا، نہ مرید بڑھانے کا شوق، نہ اپنی شہرت کا شوق. آپ کوئی بھی کام ہے نا ایسا، کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی کام، وہ ٹائم ضرور مانگتا ہے. آپ کو وقت دینا ہے، اور آپ جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اس کے لیے آپ کو چیزوں کو مینج کرنا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی سوشل لائف ہوگی، ضرور ہوگی، لیکن اگر آپ نے دعویٰ کر لیا نا کہ میں دین کا خادم ہوں، اور یہ صرف علماء کے لیے، مشائخ کے لیے نہیں، میرے جیسے لوگ جو فلانے آستانے سے وابستہ ہیں، فلانے آستانے سے وابستہ ہیں، آپ وابستہ ہو کہ آپ کو اجازت نہیں ملے گی. جب آپ نے کرامت سنانی ہے نا گھر اپنے پیر صاحب کی، تو پھر آپ کو گھر میں میٹھا بھی بولنا پڑے گا، ورنہ گھر والے کہہ دیں گے یہ سکھاتے ہیں تمہیں پیر صاحب، یہ سکھاتے ہیں تمہیں استاد جی. آپ نمائندے
پھر آپ کو وقت دینا ہے، پھر آپ کو ٹھیک ہونا ہے، پھر آپ کو اپنے لب و لہجوں پر سوچوں پر تھوڑا پہرا رکھنا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا وقت دیا، صبح درس دیا فقہ کا، فجر کے بعد سننا ذرا بات اور پوری سننا، اور 10 بجے باقاعدہ مدرسہ پڑھایا، اور کام وہی کیے جو سارے مولوی کرتے ہیں، اور یہ کام کرنے والوں کو لوگ مولوی کہتے ہیں، پیر نہیں کہتے، ساری زندگی نہیں کہتے۔ اور کئی پیر بھی میں نے دیکھے ہیں بڑے فخر کے ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ علامہ صاحب، مولانا صاحب اتباع ہو جی، ان کی گفتگو میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مولانا صاحب شاید اس درجے کے نہیں، معاذ اللہ جہاں میں ہوں۔ سنیں، صبح فقہ کا درس دیا غوث پاک نے، اور پھر صبح 9-10 بجے مدرسہ پڑھایا، اسباق پڑھائے، باقاعدہ کتابیں پڑھاتے تھے غوث پاک۔ اور میں انشاءاللہ تعالی ذمہ داری سے حوالہ عرض کروں گا، ہمارے ہاں نا مدارس میں ناظم تعلیمات ہوتے ہیں جو اسباق تقسیم کرتے ہیں، چلو میں آپ کی بولی میں بتاتا ہوں، پیریڈ نہیں بانٹے جاتے، چلو اللہ کرے تو ہم سمجھ لگے، اسی کا ترجمہ مدرسے میں اسباق بانٹنا ہوتا ہے، یہ استاد یہ پڑھائے گا، یہ استاد یہ سبق پڑھائے گا۔ تو ناظم تعلیمات اسباق تقسیم کرنے لگے تو حضور غوث اعظم سے کہنے لگے حضور آپ کو کون سا سبق دینا ہے، یعنی کتاب کون سی دیں آپ کو؟ فقہ پڑھائیں گے، اصول پڑھائیں گے، حدیث پڑھائیں گے، گرامر پڑھائیں گے، نحو، کیا سبق آپ کو دیں؟ تو غوث پاک فرمانے لگے مجھے سبق نہ دو۔ تو حضور پھر فرمایا اس طرح کرو کہ لائق بچے تم سارے رکھ لو، نالائق سارے مجھے دے دو، نالائق دو سارے، میں نالائقوں کو پڑھاؤں گا، نالائق سارے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو پاس آیا، فرسٹ آیا ہے تمہارے کالج میں، اس کا تم نے بورڈ پہ فوٹو لگائی ہے، تو جو فیل ہوا ہے فیسیں تو اس نے بھی پوری دی تھی، کالج تو وہ بھی آیا تھا، اس کا بھی تو قوالی وارث بنے نا، اس کا بنتا ہی کوئی نہیں۔ فرمایا یہ نالائق مجھے دو، بلکہ میں نے پڑھا۔ ایک کند ذہن بچے کو غوث پاک سبق یاد کرا رہے ہیں کہ مدرسوں کے بچے بڑے پیار کے قابل ہوتے ہیں اور بڑے بڑے انوکھے ہوتے ہیں۔ آپ یقین کریں کبھی کبھی یہ اتنا پیار دے جاتے ہیں کہ دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، مزہ کر جاتے ہیں۔ تو ایک بچہ تھا غوث پاک سبق پڑھا رہے تھے، تو وہ نا کند ذہن تھا بیچارہ، یاد ہی نہیں ہوتا تھا۔ 2-4 دفعہ حضور غوث اعظم نے اس پر محنت کی، پڑھایا، سکھایا۔ تو ایک مرید عرض کرنے لگے استاد کے حضور آپ چھوڑیں یہ کند ذہن ہے، تو آپ فرمانے لگے نا بھائی کوئی مداخلت نہ کرے، مجھے اس سے پیار کرنے دو، تمہیں کیا پتا وقت کیا ہے، آئندہ حالات کیا ہیں۔ وہ استاد کہتے ہیں پورا ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ وہ طالب علم انتقال کر گیا۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ سرکار غوث اعظم کا اس سے محبت کا یہ انداز کیوں تھا۔ صبح درس دیا، دوپہر مدرسہ پڑھایا، زور کے بعد پھر تفسیر کا درس دیا، عصر کے بعد پھر لوگوں کو حدیث پاک کا درس دیا، اور ہفتے میں 3 دن خطاب کیا اور 70 ہزار کے مجمع سے خطاب کیا۔ اور یہ جو ایک تو ہوتا ہے نا آپ پورے ملک میں کہیں کہیں جا رہے ہیں تو ایک تقریر بھی چل جاتی ہے، لیکن اپنی مسجد میں ہر جمعے ایک تقریر نہیں چلتی، وہاں تیاری کرنی پڑتی ہے، کچھ نہ کچھ نیا بیان کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر آپ اپنے ہاں ہی روز جلسہ منعقد کریں گے تو پھر آپ ایک ہی تقریر روز نہیں کریں گے۔ تو ہفتے میں 3 دن بیان ہوتا تھا، جمعے والے دن صبح، اتوار والے دن صبح، منگل والے دن شام۔ تو اب اس کے لیے بھی کچھ تیاری ہے حضور غوث پاک کی۔ اور 70 ہزار کے مجمع نے تقریر سنی، یہ صبح سے شام تک کی مصروفیت ہے۔ لوگ تقریر سن کے چلے گئے اور شیخ عبد القادر جیلانی گھر آئے، وضو کیا اور مصلی بچھا لیا۔ انہوں نے نہیں کہا کہ تقریر بھی تو نفل ہی ہے نا، انہوں نے نہیں کہا کہ درس فقہ بھی تو نفل ہی ہے نا، اور پھر ساری رات انہوں نے رب کریم کی یاد بھی کی۔ اس ترتیب سے کبھی کبھی بڑی مشکلات آ جاتی ہیں، آپ لوگوں نے بڑا پہلے وقت لیا تھا، آپ نے بڑی محنت کری، اشتہار بنوائے، تیاری کی، یہ بچے کئی دفعہ گئے، اور مجھے پتہ ہوتا ہے اب میں جب آیا ہوں تو میں دیکھ رہا تھا کہ کتنے یہ جذبات میں ہیں اپنی محفل کے تعلق سے، کتنا شوق ہے، چہرے سے نظر آ رہا تھا۔ خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے میں مس ہو جاتا تو یہاں جو کیفیات تھیں وہ بڑا اور رخ اختیار کر جاتے۔ میں نے کہا کہ دین کا کام بڑی محنت مانگتا ہے آپ کو، اور پھر انسان ہے، اس کے ساتھ سوشل لائف وابستہ ہے، کئی جگہوں پہ اس کے رشتے ہیں، تعلقات ہیں۔ غوث پاک کے لیے 70 ہزار کا مجمع آ گیا ہے تقریر سننے، اور ہماری طرح کی سہولیات نہیں کہ میسج چھوڑ دیا جائے کہ آج بات نہیں ہوگی۔ کوئی گھوڑے پہ بیٹھا ہے، میلوں کا سفر کر کے ہے، کوئی خچر پہ بیٹھا ہے، کوئی 4 دن میں پہنچا ہے، کوئی 6 دن میں پہنچا ہے۔
70,000 کا مجمع لگ گیا، لوگوں کی آمد ہو گئی۔ سننا دوستو، میں نے کہا کہ دین کا کام جن لوگوں نے کیا انہوں نے کر دکھایا۔ ادھر مجمع لگ گیا، ادھر صاحبزادے کا انتقال ہو گیا۔ عین وہ وقت جو خطاب کا ہے، قبر شریف تیار ہو گئی، غسل ہو گیا، کفن دے دیا گیا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اہل خانہ نے کہا حضور آپ کیا کرنا ہے، جلسہ یا بیٹے کا جنازہ؟ یہ مشکل کبھی کبھی آتی ہے، لیکن پھر کھڑا کرتی ہے بندے کو، احساس دلاتی ہے کہ اب پتہ چلے گا کہ تیرا اصل وعدہ کس کے ساتھ، اصل تو نے کہاں عہد کیا ہے جس کو تو نے نبھانا ہے۔ حضور غوث پاک فرمانے لگے بھائی یہ جو لوگ آئے نا 70,000 جی آئے ہیں رب رسول کا دین سننے، تو مالک کو بھی تو پتا تھا نا کہ یہ دین سننے آئے ہیں، پتا تھا نا مالک کو۔ تو میرے بیٹے کو اگر آج ہی اس نے اپنی بارگاہ میں بلایا ہے، اگر وہ اس بات پہ راضی ہے تو میں بھی اس کی رضا پہ راضی ہوں۔ فرمایا تم اس کو غسل دو، کفن دو، میں جا رہا ہوں خطاب کرنے، جب جنازہ تیار ہو جائے تو محفل میں لے آنا، چند منٹ ممبر سے اتر کے جنازہ پڑھا دوں گا، پھر تم جا کے دفن کرانا، اس لیے کہ میرے لیے جو زیادہ ضروری ہے وہ رسول پاک کے دین کی تبلیغ ہے۔ تو جے سونا ہی میرے دکھ وچ راز۔ جو لوگ نظریات کو پختہ کر لیتے ہیں نا، امام غزالی دعا مانگا کرتے، یا اللہ مجھے دیہات کی بوڑھی عورتوں جیسا ایمان عطا فرما۔ یہ جو ہمارے بچے نئے آئے ہیں نا دلائل کی دنیا میں، ان کو پتہ بھی نہیں کہ اس چیز کا ماخذ کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے، وہ بھی دلائل کی۔ آپ اعتماد کریں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو عالم آپ کے سامنے 11ویں دے رہا ہے اس نے مرنا نہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا مطلب آپ سے وصول کر لے گا آپ کے سامنے 11ویں بیان کر کے؟ تو اتنی مطلب زمانہ بیت گیا، اب ان تکلفات میں آپ نہ پڑیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی سے زیادہ میں حوالہ کیا پیش کروں؟ سید محدث اعظم کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 11ویں شریف کے نیاز تھی تو شرینی کا ایک ٹکڑا زمین پہ گر گیا، تو میں نے اس شخص کو دیکھا جو علم ہندسہ، الجبرا اور ریاضی سے لے کر تفسیر تک کا ماہر ہے، اس شخص کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنا سر زمین پہ جھکایا اور اپنی زبان کے ساتھ وہ شرینی اٹھا کے بتایا کہ 11ویں نہیں، ہم تو 11ویں کے لنگر سے بھی اتنا پیار کرتے ہیں۔ غوث اعظم کی تو کیا بات ہے، بریلی کے تاجدار نے جب شان غوث اعظم بیان کرنا چاہی تو کیا خوب لکھا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا۔ غوث پاک کے مبارک چہرے اور سر کی بات تو چھوڑو، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اور غوث اعظم کے غلاموں کو خوف نہیں ہوتا، مرید نہیں گھبراتے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اس پیرانے پیر کی خاص نسبت انہیں حاصل ہے۔ آئیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں آپ نے بڑی کرامتیں سنی ہیں، آپ کی زندگی کے بڑے واقعات آپ نے سنے ہیں، مگر آج غوث پاک کی زندگی کا ایک انوکھا پہلو، ایک یونیک ایکسپیکٹ، وہ بات جو نارملی ہم غوث پاک کی سیرت سے نہیں سنتے۔ میں نے سوچا کہ کرامتیں تو سنتے رہے، کیوں نہ کچھ آج ایسی بات کی جائے کہ جتنے اجتماع میں آئے ہیں اور جتنے مدنی چینل پر مجھے سن رہے ہیں وہ کچھ ایسی نیت کر کے، کچھ ایسا طریقہ اپنا کے جائیں کہ آج کے بعد ہماری زندگی میں ایک شاندار اور خوبصورت اضافہ ہو جائے، ہماری عادت میں ایک تبدیلی آ جائے۔ پہلے سمجھیے کہ غوث پاک کا مرتبہ کیا ہے، غوث پاک کا اسٹیٹس کیا ہے۔ آپ وہ عظیم ہستی ہیں، دنیا کے میں کئی اولیاء کرام آئے ہیں، آپ اگر اولیاء کرام کی سیرت پڑھیں نا، بہت سارے اولیاء کرام آئے، بہت سارے اولیاء کرام ایسے ہیں کہ جن کی زندگی میں ایک تبدیلی آئی، انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے انہیں ولایت عطا فرما دی۔ مثال کے طور پہ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، مگر آپ توبہ کرنے سے پہلے ڈاکو تھے، آپ ڈاکہ ڈالا کرتے تھے، لوگ ڈرتے تھے آپ سے، مگر آپ نے جب سچی توبہ کی اللہ نے اپنا ولی بنا دیا۔ حضرت حبیب عجبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ
آپ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، مگر توبہ کرنے سے پہلے آپ سود کا کاروبار کرتے تھے، آپ نے سچی توبہ کی، اللہ نے اپنا ولی بنا لیا۔ حضرت جنید بغدادی کو کون نہیں جانتا، آسمان ولایت کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں، مگر آپ کی سیرت کو پڑھیں تو ایک روایت کے مطابق آپ اس لائن پر آنے سے پہلے، ولایت اور عبادت اور ریاضت اور نیکیوں والی زندگی پر آنے سے پہلے آپ پہلوانی کیا کرتے، کشتی کیا کرتے تھے، مگر سچی پکی توبہ کی، اللہ کی طرف رجوع لایا، اللہ نے اپنا ولی بنا لیا۔ پتہ کیا چلا؟ یعنی رب تعالیٰ کی رحمت دیکھو، نعمت دیکھو، بندہ کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو، سچی توبہ کرے، اس کو پکارے، وہ اس کے گناہ بھی معاف کرتا ہے، اپنا دوست بھی بنا لیتا ہے۔ تو ہمیں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جس غوث اعظم کی بات کرنے چلے ہیں نا، میرے غوث کا دربار تو وہ ہے کہ آپ کے در پر ایک بار چور آیا، چوری کرنے کی نیت سے آیا تھا، مگر میرے غوث نے اس پر نگاہ ڈالی، اس نے توبہ کی، غوث پاک نے دعا کی، اللہ نے اسے کتب بنا دیا۔ سیکھنے کو کیا ملا؟ سچی توبہ بندے کی زندگی پلٹا دیتی ہے۔ میں گناہگار سہی، بدکار سہی، میں کیسا بھی سہی، اگر اللہ سے دوستی کر لوں، سچی توبہ کر لوں، تو میرے کریم کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ وہ معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا، بخشنے والا، اور کرم کے دریا بہائے تو ولایت عطا فرما دیتا۔ تو میں آپ کو ایک مشورہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی اولیاء کرام کے مزارات پہ جائیں نا، تو وہاں اللہ سے ایک دعا کیا کرو، اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ کہ یا اللہ ان کے صدقے مجھے بھی اپنا ولی بنا لے۔ ہاں، میرے رب عز و جل کے خزانے بہت بڑے، ہمیں لگتا ہے یار میں اور اللہ کا ولی، بھائی میں تو کچھ بھی نہیں نا۔ میرا تھا کہ غوث پاک کا پہلے مرتبہ ذہن میں رکھنا، پھر جو میں غوث پاک کی زندگی کا ایک بڑا ہی عجیب پہلو بیان کرنے جا رہا ہوں، شاید بہت سو نے پہلی بار یہ سننا ہے کہ کیا غوث پاک کی زندگی میں ایسا دور بھی آیا؟ غوث پاک کا مرتبہ پتہ ہے کیا ہے؟ جیسے میں نے بتایا کہ بہت سارے اولیاء کرام کچھ اور تھے، توبہ کیا تو ولی بنے، مگر پیرانے پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے وہ ولی ہیں جو بائی برتھ یعنی مادر زاد ولی ہیں۔ بلکہ میرے غوث پاک کا عالم تو یہ تھا کہ ماں کے پیٹ میں تھے، ماں کو چھینک آتی تھی، ماں الحمدللہ کہتی، غوث پاک ماں کے پیٹ سے یرحمک اللہ کی آواز بلند کرتے تھے۔ یعنی کمال دیکھے، آپ جس دن پیدا ہوئے، مرتبہ دیکھو میرے پیر کا، یکم رمضان، پتہ بھی ہونا چاہیے غوث پاک کب پیدا ہوئے، یکم رمضان، پیر کا دن، صبح صادق۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو فوری طور پر کوشش کی جاتی ہے اس کو ماں کا دودھ پلا دیا جائے، فرسٹ فیڈ کروا دیا جائے، مگر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ نہیں پیا۔ دوپہر ہو گئی، شام ہو گئی، سارے گھر والے پریشان، یہ کیسا بچہ ہے، صبح سے شام ہو گئی ایک قطرہ دودھ کا نہیں پی رہا۔ جیسی غروب آفتاب ہوا، غوث پاک نے ماں کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ ہو سکتا ہے پہلے دن سمجھ نہ آئی ہو، مگر جب دوسرا دن آیا رمضان کا، پھر صبح صادق ہوئی، پھر غوث پاک نے دودھ پینا چھوڑ دیا۔ جیسی غروب آفتاب ہوا، جیلان والوں نے افطار کیا، غوث پاک نے بھی دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب وہ ریئلائز ہوا کہ جناب اس بچے نے تو پہلے دن سے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیا ہے۔ امیر علیہ السلام لکھتے ہیں نا، چھوڑا ہے ماں کا دودھ بھی ماہ سیام میں، چھوڑا ہے ماں کا دودھ بھی ماہ سیام میں۔ مگر ایک بات سنیے، سارے دیوانے غوث کے بیٹھے ہیں، دنیا بھر میں مجھے سنا جا رہا ہے، غوث پاک کے چاہنے والوں، اے 11ویں منانے والوں، اے قادریوں، ذرا سنو، جس پیرانے پیر سے محبت کرتے ہو وہ تو پیدا ہوتے ہی روزے رکھنا شروع کر دیں، اور ہم فرض روزے چھوڑ دیں؟ کیا غوث پاک کا چاہنے والا رمضان کے روزے قضا کر سکتا ہے؟ سوچئے، سیرت غوث سے کچھ تو لیجئے نا۔ آؤ نیت کرتے ہیں آج کے بعد رمضان کا کوئی روزہ قضا نہیں ہوگا، بلکہ جو قضا ہو گئے جن کے توبہ بھی کریں اگر بغیر کسی شرعی مجبوری کے، اور نیت کریں ان سب کا کیلکولیشن کر کے، ان کا حساب کر کے، سارے پھر ادا بھی کریں گے انشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں، مرتبہ بتا رہا ہوں۔ غوث پاک جس دن پیدا ہوئے نا، جیلان شہر میں، یہ قصبہ بغداد کے قریب ہے، جہاں پیدا ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی دیکھو، جیلان میں اس دن 1100 بچے پیدا ہوئے، اور 1100 کے 1100 لڑکے پیدا ہوئے، اور اللہ نے ان سب کو اپنا ولی بنا لیا۔
پیران پیر کی آمد تو کیا ہوئی، ولایت بٹنا شروع ہو گئی، اور یہ فیضان ایسا جاری ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں آج بھی، جی ہاں، سینکڑوں برس گزر گئے، آج بھی دنیا میں اگر کوئی ولی بنتا ہے، کسی کو ولایت ملتی ہے، تو بغداد والے غوث کے در سے ملتی ہے۔ تو یہ مرتبہ ہے، اتنا بڑا مقام ہے، ٹھیک ہے۔ اب ذرا غور سے دل تھام کے سننا کہ جس کا اتنا بڑا مقام ہو، جو رب کی بارگاہ میں اتنا مقرب ہو، آپ دعا کریں تو کشتی دریا سے باہر آ جائے، آپ دعا کریں تو لوگوں کی مصیبتیں ٹل جائیں، مگر خود غوث اعظم پر کیسی کیسی مصیبتیں آئیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیسی کیسی مشکلیں آئیں۔ آج میں زندگی کا ایک ایسا پہلو بیان کرنے جا رہا ہوں، جی ہاں، آج بھی غوث پاک کا نام اللہ کی بارگاہ میں وسیلے کے طور پر پیش کیے جائے تو رب کریم اس عظیم بزرگ کی برکت سے ہماری مشکلیں ٹال دیتا ہے، مگر خود پیران پیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ میں آپ نے کتنی مشکلیں اٹھائیں، ذرا غور سے سنیے گا۔ خود سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں شہر میں جب رہتا تھا، بغداد شہر میں جب چلے گئے تھے، ایسا وقت بھی آیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں گرے پڑے ٹکڑے یا جنگل کی کوئی گھاس پتی اٹھا کر کھا لیا کرتا تھا، کئی کئی سال فاقے سے گزرے۔ فرماتے ہیں اور جب دیکھتا کہ میں کوئی گھاس پھوس اٹھا لوں تو دوسرے فقراء کو دیکھتا تھا کہ وہ بھی کوئی گری پڑی چیز اٹھانے آئے ہیں، تو میں اپنے اسلامی بھائیوں پر ایثار کر کے واپس آ جاتا، چھوڑ دیتا تاکہ یہ گھاس پھوس کھانے کا بچا ہوا ٹکڑا یہ کھا لے۔ بھوک کے اندر بھی ایثار ہے۔ آگے چلیے، فرماتے جب بھوک کے سبب کمزوری حد سے بڑھ گئی، قریب الموت پہنچ گیا، غوث پاک فرما رہے ہیں اتنا بھوک لگی، کھانا کئی دنوں سے نہیں کھایا تھا، اب ایسا لگا مر جاؤں گا۔ تو کہتے ہیں میں نے پھول والے بازار سے ایک کھانے کی جو چیز زمین پر پڑی تھی اٹھائی اور ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا کہ وہ گری پڑی چیز اٹھا کر کھا لوں۔ کہتے ہیں اتنے میں ایک عجمی نوجوان آیا، عجمی کہتے ہیں جو عربی نہ ہو، ہم سارے عجمی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایک عجمی نوجوان آیا اور اس کے پاس تازہ روٹیاں تھیں اور بھنا ہوا گوشت تھا، وہ بیٹھ کر کھانے لگا۔ تو کہتے ہیں میرے برابر میں بیٹھ کر تازہ گوشت کھا رہا ہے، گرم روٹی کھا رہا ہے، اور میرا بھوک سے برا حال ہے۔ غوث پاک فرماتے میری بھوک اور بڑھ گئی، شدت بڑھ گئی، ایسی حالت ہو گئی کہ جب وہ نوجوان لقمہ اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالتا تھا تو غوث پاک فرماتے بے اختیار میرا بھی جی چاہتا کہ میں اپنا منہ کھولوں اور میرے منہ میں یہ لقمہ ڈال دے۔ سوچو کبھی زندگی میں ایسی بھوک ہم میں سے کس نے برداشت کی ہے؟ ہم میں سے کون ہے جس نے زمین سے اٹھا کر ٹکڑے کھائے؟ اے قادریوں، میرے پیر، ہم سب کے بڑے پیر نے یہ وقت گزارا ہے۔ آگے سنتے جاؤ۔ اب کہتے ہیں آخر میں نے اپنے نفس کو ڈانٹا، منہ کھولنے کا جی چاہا نا تو نفس کو ڈانٹا کہ اے نفس بے صبری نہ کر، بے صبری مت کر، اللہ میرے ساتھ ہے، چاہے موت کیوں نہ آ جائے میں اس نوجوان سے مانگ کر نہیں کھاؤں گا۔ بات بات پر مانگنے والے، بات بات پر ہاتھ پھیلانے والے، چھوٹی چھوٹی معاملے پر لوگوں سے اپنی مصیبت کا بتا کر مدد مانگنے والوں، سنو، یہ ہاتھ پھیلانا، مدد مانگنے کے لیے سوال کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں۔ ہر کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ سوال کرے، مسکین ہو، کھانے کو بالکل نہ ہو، جس کے پاس بالکل تنگ دستی ہو وہ ہاتھ پھیلائے نا۔ ادھر تو ہر دوسرا آدمی مانگ رہا ہوتا ہے، کسی اور سے کیوں مانگتے ہو؟ مانگنا ہے تو اپنے رب سے مانگو، ہے التجا کرنی ہے تو مدینے والے سے کرو نا۔ شاعر لکھتے ہیں نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ غوث پاک کہتے ہیں میں نے کہا مر جاؤں گا مگر یہ برابر والے سے کھانا نہیں مانگوں گا۔ اب سنو کیا ہوا۔ کہتے ہیں یکایک وہ نوجوان میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا آئیے بھائی آپ بھی شامل ہو جائیں۔ اب غوث پاک کو وہ آفر کر رہا ہے تو میں نے انکار کیا، اس نے اصرار کیا کہ نہیں آپ تھوڑا سا تو لیجئے۔ کہتے ہیں میرے نفس نے بہت ابھارا مگر میں نے پھر بھی انکار کیا۔ اس نوجوان کا جب بہت اصرار بڑھا تو میں نے چند نوالے کھائے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ غوث پاک سے پوچھا۔ پیران پیر نے فرمایا میں جیلان کا رہنے والا ہوں۔ نوجوان کہتا ہے میں بھی جیلان کا رہنے والا ہوں۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے یہ بتائیے کہ آپ کیا مشہور زاہد
حضرت سیدنا ابو عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نواسے عبد القادر کو جانتے ہیں؟ وہ نوجوان کہتا ہے، تو پیران پیر کہتے ہیں میں یہ سن کر بے قرار ہو گیا اور کہنے لگا کہ وہ میں ہی تو ہوں. تو اب وہ شخص بے قرار ہوتا ہے، کہتا ہے حضرت مسئلہ یہ ہے کہ میں جب بغداد آ رہا تھا آپ کی امی جان نے آپ کو دینے کے لیے مجھے 8 سونے کی اشرفیہ دی تھی. میں بغداد آیا، تلاش کرتا رہا، آپ مجھے نہ ملے، مجھے بھوک نے بڑا ستایا، میری ساری رقم خرچ ہو گئی. 3 دن تک میں بھی بھوکا رہا. جب بھوک سے نڈال ہو گیا، میری جان پر بن آئی. آپ کی والدہ کی دی ہوئی امانت میرے پاس تھی، میں نے انہی پیسوں سے یہ کھانا خریدا ہے. حضور اب آپ میرے مہمان نہیں ہیں، یہ پیسے بھی آپ کے، یہ کھانا بھی آپ کا، بلکہ میں آپ کا مہمان ہوں. حضور معاف بھی کر دیجئے اور آئیے مل کر کھا لیجئے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو بقیہ اس نے رقم بھی پیش کی، معافی بھی مانگی. سیدی غوث اعظم فرماتے میں بڑا خوش ہوا کہ یہ کھانا بھی جو میں نے کھایا ہے مانگ کر نہیں بلکہ میرے ہی پیسوں کا کھانا ہے، میری ماں نے ہی بھجوایا تھا. کہتے میں نے اس کے ساتھ شامل کیا. پیران پیر فرماتے ہیں کچھ رقم بھی اس کو دے دی، جو بیچارہ میری امانت لے کر آیا تھا اس نے قبول کی اور وہاں سے چلا گیا. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، یہ ہے میرا آج کا موضوع. ذرا غور کیجئے، جس ہستی کا عالم یہ ہے کہ وہ دعا کرے تو ڈوبی کشتی کو تیرا دے، ہیں جو دعا کرے تو مصیبتوں کو ٹال دے، اللہ کی رحمت سے جو مانگے اللہ انہیں عطا فرمائے. مگر خودداری کا عالم یہ ہے، صبر کا عالم یہ ہے، ایثار کی کیفیت دیکھو. کہتے میں گری پڑی چیزیں بھی اس لیے نہیں اٹھاتا تھا کہ دوسرے فقیر اٹھا لیں. ایثار کہتے کس کو پتا ہے؟ باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں ہم، سیکریفائس. ایثار کا معنی کیا ہے؟ ایثار کا معنی یہ ہے جس چیز کی مجھے حاجت ہے اور اسی چیز کی میرے مسلمان بھائی کو بھی حاجت ہے، بندہ دوسرے کی حاجت کو اپنی حاجت پر ترجیح دے دے، پریورٹی دے دے اور اپنے بھائی کو دے دے، یہ ایثار ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ کھانا بچ گیا چلو فقیروں کو دے دو. دعوت پہلے بنائی لاکھوں روپے کی، جب دعوت میں کچھ کھانا بچ گیا اب غریب یاد آیا، ارے فلاں مدرسے میں بھیج دو. ہیں اس پہلے یاد نہیں آئے تھے، وہ تو بچ گیا نا. کپڑے پھٹنے والے ہو گئے، چلو وہ ذرا گھر کے کام کرنے والے کو دے دو. 4 بار سلا لیا جوتا، اب گھس گھس کے پرانا ہو گیا، چلو یار یہ کسی فقیر کو دے دیتے ہیں. ابھی سردیاں آئی ہیں، پرانا سویٹر نکالا ہوگا تو اس میں کوئی سوراخ نکلا، ارے یہ تو کام کا نہیں رہا، چلو کسی غریب کو دے دیتے ہیں. موزے پہنتے پہنتے پتہ چلا ہوگا اس میں بھی کوئی سوراخ ہے، چلو نئے موزے لیتے ہیں، یہ کسی غریب کو دے دیتے ہیں. ہمارا عالم دیکھیں، مینٹل لیول دیکھو. اللہ کی راہ میں جب بھی خرچ کرنے کی باری آتی ہے ہم پھٹا پرانا پھینکنے والا دیتے ہیں. یہ ایثار نہیں ہے. ٹھیک ہے پھینکنا نہیں چاہیے، اگر کسی غریب کا بھلا ہو تو دے دیں، مگر جو ایثار کی برکت ہے نا اس کا انداز ہی اور ہے اور اس کا ثواب بھی کیا ہے. نبی پاک فرماتے حدیث کا مضمون ہے جو اللہ کے لیے ایثار کرتا ہے اللہ اسے جنت عطا فرما دیتا ہے. تو اب بتاؤ ہم ایثار کب کرتے ہیں؟ ہمارا تو حال یہ ہے، آپ کو چوٹ لگانے کے لیے سوال کر رہا ہوں. دیکھو اللہ کی راہ میں دیتے وقت ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے. اگر مثال کے طور پہ جمعے کی نماز پڑھی اور مسجد کا ڈبہ یہ جھولی ہمارے سامنے آئے، ذہن بن بھی گیا کہ چلو یار آج سخاوت کے دریا بہائیں گے، آج 50 روپے دیں گے. ہاں ہماری سخاوت بھی مسجد کے لیے 50 روپے کی ہے، اس سے زیادہ کی نہیں ہے. 100 روپے دیے تو شاید 15 آدمی کو بھی بتاتے ہوں گے میں نے 100 روپے دیے آج مسجد میں. بہرحال 50 دیے یا 100 روپے دیے، کرتے کیا ہیں؟ جیب سے پیسے نکالے، پرس ہے تو پرس نکالا، ڈبے میں ڈالتے ہوئے جیب میں 2 50 کے نوٹ ہیں، ایک پرانا والا ایک نیا والا. اپنے دل سے پوچھو مسجد کے ڈبے میں کون سا ڈالتے ہو؟ حالانکہ جو پرانا والا نوٹ ہے نا وہ بھی 50 کا ہے، نیا والا نوٹ 51 کا نہیں ہے، اس کے بھی 50 ہی ملنے ہیں. مگر اللہ کی راہ میں دینا ہے تو پرانا نوٹ دینا ہے. اور آگے چلو اور مثال دیتا ہوں. گھر میں 2-3 بچے ہوں، 4 بیٹے ہوں، بڑا ایک بچہ ذہین، اسکول میں بھی سبق سارے یاد کرتا ہے، بڑا شریف بندہ، کہتا ہے یار یہ میرا بچہ بریلینٹ مائنڈ ہے، اس کو ڈاکٹر بناؤں گا. دوسرا بچہ گھر کے بھی پرزے ورزے ٹھیک کر لیتا ہے، بڑا ذہین، یار اس کا دماغ کل پرزوں میں بڑا چلتا ہے، اس کو انجینئر بنائیں گے. تیسرا بھی بڑا زبردست، ہاں بھائی اس کو جناب اکاؤنٹنٹ بنائیں گے. چوتھا بچہ بڑا شرارتی، تنگ کرنے والا، سبق بھی یاد نہ کرے بلکہ چھوٹا موٹا اس کے پیر میں بھی پرابلم ہے، چل بھی صحیح نہیں سکتا. ہم کہتے ہیں اس کو مدرسے میں ڈال دو یار، اس کو مولوی بناؤ. اب خود سوچیں اللہ کی راہ میں بھی بچہ وہ دینا ہے جو ہمارے کام کا نہیں ہے، پھر کدھر سے میں برکتیں ملیں گی؟
ہیں. اور اس وجہ سے ایک اور پرابلم بھی بتاؤں آپ کو. لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمارے علماء انٹلیکچوئلز نہیں ہیں, علماء زمانے سے ہم آنگ نہیں ہے, اتنی زبردست اپروچ نہیں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ نے مدرسوں کو کون سا مٹیریل دیا ہے؟ دو نا اپنے خاندان کا سب سے ذہین بچہ, اپنے خاندان کا سب سے بریلینٹ بچہ, کہ اس کو انشاءاللہ حافظ قرآن اور مفتی بناؤں گا. پھر وہ دیکھو بچہ دنیا میں جا کے دین کی کیسی خدمت کرتا ہے. ہم اللہ کی راہ میں جب بھی دینے کی باری آتی ہے کمزور چیز دیتے ہیں. یہ کیا محبت ہے رب سے؟ اپنے بچوں کو دیتے ہو کمزور چیز. پھٹا ہوا موزہ کبھی بچے کو دیا ہے؟ اپنی فیملی کو کھانا کھلانے کے لیے کبھی بچا ہوا کھانا لائے ہو؟ اللہ کی راہ میں جب دینے کی باری آئے گی سب سے کمزور چیز نکالتے ہو. قرآن کے 4 پارے کی پہلی آیت ہے, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ فرماتا ہے تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو. بہترین چیز. ہم تو نہیں کرتے ایسا, مگر پیران پیر کا عالم دیکھو, بھوک سے برا حال ہے, ٹکڑے اٹھاتے ہوئے بھی سوچ رہے ہیں کسی کا بھلا ہو جائے. آج ہم کہتے ہیں میرا بھلا ہو جائے, کسی کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے. جن ولیوں کے درباروں پہ آئے ہو نا, سخی سلطان کے در پر آنے والوں سنو, ان ولیوں کے دل بڑے ہوتے تھے, یہ درگزر کرنے والے ہوتے تھے, یہ ایثار کرنے والے, یہ اللہ کے بندوں کا اچھا سوچنے والے. آج مزاروں سے بھی فیض لٹا رہے ہیں, مگر آج ہمارا ذہن یہ بن چکا ہے بس یار میرا کام ہونا چاہیے, کسی اور کی بات نہیں کرو. اتنا خود غرضی والا ذہن ہے, گاڑی پارک کرتے وقت بھی ذہن یہ ہوگا میری گاڑی لگ جائے بلے 2 کی گاڑیاں رک جائیں. نہ کرو ایسا. اسلام جو ہے نا وہ بھلائی کا درس دیتا ہے, سب کا بھلا, سب کی خیر, سب کے بھلے میں اپنی خیر, یہ نیت ہونی چاہیے. اے ولیوں کے در پر آنے والوں, ان سے محبت کرنے والوں سنو, اولیاء کرام کی زندگی درس دیتی ہے ایثار کا. آپ دوسروں کا بھلا سوچنے والے بنے, اللہ آپ کے کام سیدھے کر دے گا, آپ کی مشکلیں آسان ہونا شروع ہو جائیں گی. اور پھر اس واقعے سے ایک اور بات سیکھنے کو کیا ملی کہ غوث پاک میں صبر کتنا تھا. کتنے کتنے دن کے فاقے تھے, مگر اس مرد کلندر کی زبان پر شکوہ نہیں تھا. یاد رکھو, زباں پر شکوہ رنجو علم لایا نہیں کرتے, زباں پر شکوہ رنجو علم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. چھوٹی چھوٹی بات پر گھبرا جاتے ہو, چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکوے شروع کر دیتے ہو. تھوڑا سا کاروبار کم ہو جائے, تھوڑے پیسے کھو جائیں, کوئی نقصان پہنچ جائے, شکوے شکایات واویلا. ارے صبر پھر کس شے کا نام ہے؟ مصیبت آئی ہے, پریشانی آئی ہے, کوئی ڈیفیکلٹی آئی ہے, صبر کرو نا. نبی پاک کی زندگی کیسی صبر والی. کربلا والوں کی باتیں کرتے ہیں, کربلا والوں کا صبر کیسا تھا. کسی ایک شہید کربلا نے کہا کہ یا اللہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ کسی کی زبان پر شکوہ نہیں تھا. امام حسین کے چاہنے والوں, انہوں نے سر کٹا دیا مگر شکوہ نہیں کیا. آج ہمیں چھوٹی سی تکلیف ہو تو شکوہ شکایات دنیا بھر کو بتاتے ہیں, سب کو بتاتے ہیں میرا نقصان ہو گیا, میرا پرابلم ہو گیا, میرے سر میں درد ہو گیا, میرے پیٹ میں درد ہو گیا, میری دکان میں یہ مسئلہ ہو گیا, میری موٹر سائیکل چوری ہو گئی, میرا موبائل چلا گیا. مجھے ایک بات بتائیے, آپ کسی کو کچھ بھی بتا دیں کیا وہ لوٹا دیتا ہے؟ بتانے کا کوئی فائدہ نہیں, تمہارا ثواب ہی چلا جاتا ہے. تمہارے صبر کا جو ثواب تھا وہ گیا. لوگ کہتے ہیں سارے زمانے کو بتا کر پھر کہتے ہیں اب کیا کر سکتے ہیں, صبر ہی کر رہے ہیں. اب آپ صبر نہیں کر رہے ہیں. صبر یہ تھا, یہ جو بڑا خوبصورت ایک جملہ ہے نا, صبر جمیل. کسی کو پتا ہے صبر جمیل ہے کیا؟ یہ کسی جمیل بھائی کا صبر نہیں ہے. ہاں سنو, آج سمجھ لو. صبر جمیل یہ ہے, مصیبت زدہ اور غیر مصیبت زدہ میں فرق نہ کر سکیں آپ. پتہ ہی نہ چلے کہ بندہ مشکل میں ہے, نہ اس کا چہرہ بتائے نہ اس کا انداز بتائے. میں جانوں, میرا رب جانے, میں کیوں کسی کو بتاؤں میرا کیا نقصان ہو گیا ہے. اچھا ایک سوال ہے, ویسے نقصان ہو تو سب کو بتانا ہے, فائدہ ہو تو کبھی بتاتے ہو کسی کو؟ گھر جا کر بھی فوراً بتائیں گے گھر والوں کو مارکیٹ بہت ڈاؤن ہو گئی ہے, بہت نقصان ہو گیا ہے, مال نہیں بک رہا ہے, تاکہ گھر والے خرچے کم کر دیں. لیکن جس دن آپ کی بکری اچھی ہوتی ہے اس دن گھر والوں کو جا کے بتایا بڑا اچھا بزنس ہوا ہے, ہم نہیں بتاتے, گھر والے خرچہ شروع کر دیں گے. کوئی اچھی چیز لوگوں کو نہیں بتانی, اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں, ذرا سا نقصان ہو جائے سب کو بتانا ہے. حضرت رابعہ بصریہ, دیکھو اللہ والے اور اللہ والیہ کیسی ہوتی ہے. حضرت رابعہ بصریہ بہت بڑا نام ہے, ولایت کی بہت اونچی منزل پر ہے.
ایک بار آپ نے ایک شخص کو دیکھا سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، تو حضرت رابعہ بصریہ نے کہا کیوں باندھی پٹی؟ کہ حضور سر میں درد ہے اس لیے باندھی ہے۔ بڑی کمال کی بات کی، فرماتی کبھی صحت کی پٹی بھی باندھی تھی؟ سمجھ آئی بات؟ کہ اللہ نے تجھے اتنے دنوں تک صحت مند رکھا، کسی کو نہ بتایا، آج تھوڑا سا درد آیا ہے تو سب کو بتانے لگا ہے۔ ہاں، کسی کو کیوں بتاؤں میں کہ میں کس مشکل میں ہوں، میں کس پریشانی میں ہوں؟ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، بچپن سے ایک آیت یاد ہے، ان اللہ مع الصابرین، یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ ارے جس کے ساتھ رب ہو جائے اس کی مشکل کب رہے گی؟ صبر کرو نا، رب ساتھ ہو جائے گا، رب کی رحمت ساتھ ہو جائے گی، مگر صبر ہی تو نہیں آتا۔ آؤ اے پریشانوں، اے بیماروں، اے مصیبت زدوں، غور سے سنو، یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں، صبر کرو نا تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور پھر اس پر کیا کیا نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں بہت پہلے کہہ دیا گیا کہ ہمارا ٹیسٹ ہوگا۔ قرآن فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 155 میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا صبر والوں کو۔ یہ ٹیسٹ ہوتا ہے ہمارا، بیماری آتی ہے، مال کم ہو جائے گا، صحت میں کمی آئے گی، واقعی نقصان ہوگا، یہی تو ٹیسٹ تھا نا۔ مگر اس امتحان میں لوگ ناکام ہو جاتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، بلکہ معاذ اللہ اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اس شکوے شکایات میں کفر یا کلمے بھی کہہ جاتے ہیں۔ ایک مصیبت تو بیماری کی آئی تھی، اس سے بڑی مصیبت یہ آئی کہ ایمان بھی چلا گیا۔ نہ کرو شکوہ، نہ کرو شکایت، صبر کرو، اللہ تمہیں اس کا بہت بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار صحابہ کے پاس آئے، ارشاد فرمایا تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ پیارے آقا نے پہلے سوال کیا کہ کیا تم سب مومن ہو؟ تو امیر المومنین فاروق اعظم نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا بتاؤ ایمان کی علامت کیا ہے؟ میں آپ سے بھی سوال کروں کون کون مومن ہے؟ سب کہیں گے ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں۔ اب بتاؤ ایمان کی علامت کیا ہے؟ پیارے آقا نے صحابہ سے یہی سوال کیا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں حضور آزمائش کے وقت ہم صبر کرتے ہیں، اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں، جب اچھے حالات ہوتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو۔ یہ تین چیزیں اب نوٹ کر لو، آسانی آئے، فراخی آئے، رزق بڑھ جائے تو شکر کرنا چاہیے، تنگی آ جائے، مشکل آئے تو صبر کرنا چاہیے، اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کوئی فیصلہ ہو تو اس پر راضی رہنا چاہیے۔ یہ مومن کی نشانی ہے۔ ہم ہر جگہ الٹا کر رہے ہیں۔ اب سنیے گا ذرا، اللہ آسانی دے تو کیا کرنا ہے؟ شکر کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ بندہ غریب ہو تو تھوڑے گناہ، پیسے بڑھتے جاتے ہیں، گناہ بھی بڑھتے جاتے ہیں، عیاشیاں بھی بڑھتی جاتی ہیں۔ خود سوچو یار، جو رب دے رہا ہے، عطائیں دے رہا ہے، وہ عطائیں بڑھاتا ہے، ہم خطائیں بڑھاتے ہیں۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ اللہ عطائیں بڑھاتا، ہم سجدے بڑھاتے، ہم صدقہ بڑھاتے، ہم نماز بڑھاتے۔ یا اللہ تو نے مجھے نوازا، میں تیرا اور شکر ادا کروں گا۔ مگر ہم وہ بدقسمت ہیں کہ جتنی نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں اتنے گناہ بڑھتے جاتے ہیں۔ مشکل آتی ہے تو صبر کرنا چاہیے تھا، مشکل آتی ہے تو ناشکری کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، اور جب اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش، کوئی فیصلہ آ جائے تو اس پر بھی راضی نہیں رہتے۔ تینوں کام الٹ ہیں ہمارے۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنی عادت بدلنی ہے، ہم نے صابر بننا ہے۔ صبر والوں کے ساتھ کیسی کیسی برکتیں ہیں، سنتے جائیے اور ایمان تازہ کرتے جائیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رب ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ جب میں اپنے بندے کو کسی بیماری میں مبتلا کروں، اگر کوئی مجھے بیمار سن رہا ہے نا تو غور سے سننا، اللہ فرماتا ہے جب میں اپنے کسی بندے کو بیماری میں مبتلا کروں اور وہ اس پر صبر کرے، کسی سے شکایت نہ کرے، کنڈیشن کیا ہے؟ صبر کرے اور شکایت نہ کرے۔ بس جناب بہت درد ہے سر میں، جان جا رہی ہے، سر پھٹ رہا ہے، کوئی دوائی کام نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیا میرے ساتھ ہو گیا، میں ٹھیک ہی نہیں ہو رہا، شکایت نہیں تو اور کیا ہے؟ صبر کرے اور شکایت نہ کرے۔ اللہ فرماتا ہے سنو، وہ دے گا کیا تمہیں؟
ارشاد فرماتا ہے میں اس کے گوشت کو اچھے گوشت سے، اس کے خون کو اچھے خون سے بدل دیتا ہوں. پھر میں اگر اسے شفا دیتا ہوں تو ایسی شفا دیتا ہوں کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. اور اگر اس دوران اس کا انتقال ہو جائے تو میں اسے اپنی رحمت کاملہ کے سائے میں لے جاتا ہوں. یہ ہے صبر کا فائدہ. بیماری تو نعمت تھی نا، صبر کرتا تو گناہ ہی معاف ہو جاتے. مگر ہائے میری بے صبری، ہائے ہمارا واویلا، دنیا بھر کو بتانا ہے. آپ سوچئے اللہ مجھ سے اور آپ سے بڑی محبت فرماتا ہے. اللہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے. وہ رب کریم جب بھی کوئی آزمائش بھیجتا ہے اس کے پیچھے اس کی حکمتیں ہیں. ہمارے درجے بڑھنے ہیں، ہمارے گناہ معاف ہونے ہیں، ہمارا ثواب بڑھنا ہے. مگر ہم اس آزمائش میں فیل ہو جاتے ہیں، ہم اس تکلیف پہ صبر نہیں کرتے. سنو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب میں اپنے کسی بندے کے بدن پر، اس کے مال پر یا اس کی اولاد پر کوئی سختی بھیجوں، سنو وہ شخص جس کا کاروبار ڈاؤن جا رہا ہے، سنو میرے وہ بھائی جس کی اولاد بیمار ہے، سنے میرا وہ بھائی جو خود بیمار ہے، حدیث پاک سنا رہا ہوں، جس بندے کے بدن پر، اس کے مال پر، اس کی اولاد پر کوئی سختی بھیجوں، پھر وہ صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرے تو قیامت کے دن مجھے حیا آئے گی کہ اس کے لیے میزان قائم کروں اور اس کا نامہ اعمال کھولوں. نامہ اعمال ہی نہ کھلے. اب فیصلہ کر لو، تھوڑی سی بیماری آئی ہے، تھوڑا کاروبار کم ہوا ہے، میں صبر کر لوں اور قیامت کے دن میرا نامہ اعمال نہ کھلے. یہ سودا مہنگا تو نہیں ہے نا؟ ہے میزان عمل پر بخشا جاؤں، اس سے بڑی کون سی نعمت ہے؟ تو کیوں کرتے ہیں شکوے، کیوں کرتے ہیں شکایت، کیوں نہیں کرتے صبر؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا سیکھیے. اور بزرگان دین کا انداز بتاتا ہوں. حضرت فتح موصلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زوجہ محترمہ، ایک بار آپ کو ٹھوکر لگی، آپ کا ناخن ٹوٹ گیا. آپ میں سے کسی کا ناخن ٹوٹا ہو تو پتا چلتا ہے کتنی سخت تکلیف ہوتی ہے، جان نکل جاتی ہے. آپ مسکرانے لگی. کسی نے کہا آپ کو تکلیف نہیں ہوئی، ناخن ٹوٹ گیا آپ مسکرا رہی ہیں؟ فرماتی تکلیف تو بڑی ہوئی، مگر اس تکلیف پر صبر کرنے کا جو مجھے ثواب ملنا ہے اس کا سوچنے لگی تو میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. یہ بزرگان دین تکلیف پر بھی مسکراتے تھے کہ صبر کا موقع مل گیا. کئی بزرگان دین کی سیرت میں آتا ہے کہ 40 دن اگر گزر جاتے اور کوئی تکلیف نہ ہوتی تو ڈر جاتے تھے کہ لگتا ہے اللہ ناراض ہو گیا ہے، ڈھیل دے دی گئی ہے، مجھے پوچھا نہیں جا رہا. یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے. وہ مشکل میں خوش ہوا کرتے تھے کہ چلو صبر کا ثواب ملنے والا ہے. اور ہمیں تھوڑی سی مشکل آ جائے ہم بے صبری کر جاتے ہیں، ہم شکوے شکایات سب کو بتاتے ہیں. نہ کریں ایسا. آج ایسے بھی اگر مجھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل پر اسلامی بہنیں سن رہی ہیں کہ جن کے بچوں کا انتقال ہو گیا ہو، چھوٹے بچے چلے جاتے ہیں دنیا سے، تکلیف ہوتی ہے ماں باپ کو، مگر اس میں بھی اتنا باویلا، اتنا شور، اتنی بری باتیں کرتے ہیں اور بعض اوقات کفریہ کلمات بک جاتے ہیں. ایسا نہ کریں. سنیں اس میں کتنی بڑی برکت اور کتنی بڑی فضیلت ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس مسلمان جوڑے کے 3 بچے انتقال کر جائیں، اللہ عز و جل ان بچوں پر فضل و رحمت کرتے ہوئے دونوں کو جنت میں داخل کر دے گا. صحابہ نے عرض کی حضور 2 بچے؟ آقا نے کہا 2 بچے ہوں پھر بھی جنت میں داخل کر دے گا. پھر صحابی نے کہا حضور 1 بچہ؟ فرمایا 1 بھی. پھر فرمایا اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس عورت کا کچا بچہ فوت ہو جائے، جن کا حمل گر جاتا ہے، سنو صبر کرو. نبی پاک فرماتے ہیں قسم اٹھا کر کہ جس عورت کا کچا بچہ فوت ہو جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو وہ بچہ اپنی ماں کو ناف سے کھینچتا ہوا جنت میں لے جائے گا. ارے یہ تو جنت کا سامان آیا تھا اور تم نے چیخیں مار کر، لوگوں کو بتا کر، اللہ کی بارگاہ میں شکوے کر کے ایسے ایسے جملے کہتے ہیں جو جملے عموماً ہمارے گھروں میں کہہ دیے جاتے ہیں. یہ بہت بری عادت ہے. اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھیے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی پریشانی دور فرما دیتا ہے اور اس کے کام کا انجام اچھا فرماتا ہے اور اسے ایسا بدل عطا فرماتا ہے جس پر وہ راضی ہو جاتا ہے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج غوث پاک کی سیرت سے، اچھا میں سید سخی سلطان عبد الوہاب شاہ جیلانی رحمت اللہ تعالی کی سیرت پڑھ رہا تھا تو ایک کتاب میں لکھا تھا کہ آپ کا ایک ہی بیٹا تھا
اور اس صاحبزادے کا انتقال بھی 15-16 سال کی عمر میں ہو گیا. جوان بیٹا جس کا مر جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے، مگر یہ اللہ والوں کو آزمایا جاتا تھا، اللہ والوں کا امتحان لیا جاتا تھا. وہ شکوہ نہیں کرتے تھے، مگر ہم تو ویسے بھی گناہ گار ہیں پھر بھی شکوے کرتے ہیں. اچھا بعض اوقات انسان کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ یار ایک بات سمجھ نہیں آتی، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، حج بھی کرتا ہوں، میرا پڑوسی ہے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا، سارا دن گناہ کرتا ہے، روزی بھی اس کی حرام ہے، اس کو کوئی پرابلم نہیں آتی، میری مصیبتیں کم نہیں ہو رہی ہیں. یہ بھی بعضوں کا شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. آؤ آج اس وسوسے کی بھی کاٹ کر لیتے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت سعد بن ابی وقاص نے سوال کیا، یا رسول اللہ سب سے زیادہ مصیبتیں کن لوگوں پر آئی؟ سنو آج ایمان جو ہے وہ آپ کا تازہ بھی ہوگا اور مضبوط بھی ہوگا. سب سے زیادہ مصیبتیں کن لوگوں پر آئیں؟ پیارے آقا فرماتے ہیں انبیاء پر سب سے زیادہ، پھر اس کے بعد جو لوگ بہتر ہیں، پھر ان کے بعد جو بہتر ہیں. بندے کو اپنی دینداری کے حساب سے مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے. اگر وہ دین میں سخت ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اگر وہ دین میں کمزور ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی دینداری کے مطابق اسے آزماتا ہے. بندہ مصیبت میں مبتلا ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے دنیا میں سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اللہ کی پتہ ہے حکمت کیا ہے؟ روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ اللہ جس بندے سے محبت کا ارادہ فرماتا ہے نا، سنو، اس پر آزمائشوں کی بارش برسا دیتا ہے. محبت اور آزمائش یہ تو بڑی عجیب سی چیز ہے نا. تو اس کی وضاحت بھی حدیثوں میں موجود ہے. رب کی رضا یہ ہے کہ میرے بندے سے دنیا میں جو غلطیاں ہو گئی ہیں میں آزمائش بھیجوں، وہ صبر کرے، اس صبر کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو جائیں، میرا بندہ میرے پاس آئے تو گناہوں سے پاک آئے، اسے جنت میں داخل کر دو. تو اب ذرا سوچئے، مصیبت، پریشانی، بیماری، پیسوں کا نقصان، کاروبار کا نقصان، یہ سارے میرے درجے بلند کرنے آیا تھا، مگر میں نے صبر نہ کیا اور اس امتحان سے فیل ہو گیا. صبر کیجیے. ایک روایت میں نے پڑھی کہ اللہ کی بارگاہ میں بندے کا ایک مقام لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ بندہ اپنے عمل سے اس مقام تک نہیں پہنچ پا رہا ہوتا، ایسے روزے، نمازیں، عبادتیں نہیں ہوتی، مگر اللہ چاہتا ہے یہاں تک پہنچ جائے. تو روایتوں کے الفاظ ہیں اللہ اس پر آزمائش بھیجتا ہے، پریشانی بھیجتا ہے، وہ صبر کرتا ہے اور اس مقام پر پہنچ جاتا ہے. لیکن سوچو ہم کیا کرتے ہیں؟ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کے فیصلوں پر یقین کرنا سیکھیں. بعض اوقات خیال آتا ہے کہ یار مزار پہ جا کر بھی دعا مانگی، میں نے تو مکہ شریف جا کر بھی دعا مانگی، فلاں پیر صاحب سے بھی دعا کروائی، میری دعا قبول نہیں ہوئی، میری مصیبت ٹلی نہیں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیشہ اپنے رب پر بھروسہ کرنا. اگر آپ سے کوئی مصیبت نہیں ٹالی جا رہی نا، اسی میں بہتری ہوگی، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہوگی. میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں، توجہ رکھیے گا. ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. آپ کا ایک چھوٹا بھائی ہو اور اس کا گلا خراب ہو، یا چھوٹا بیٹا ہو آپ کا، ٹونسلز ہو جائیں یا فلو ہو جائے، بخار ہو جائے، اور وہ رونے لگے مجھے آئس کریم کھانی ہے، میں نے ٹھنڈا پانی پینا ہے، ٹھنڈا برف والا شربت پینا ہے. آپ پلائیں گے؟ جواب دیجئے. نہیں پلائیں گے. اچھا وہ رونے لگے پھر بھی نہیں پلائیں گے؟ کوئی دوست آپ کا دیکھ رہا ہو کہ یار کیسے ظالم والد ہو یار، بچہ رو رہا ہے آپ آئس کریم نہیں کھلا رہے، بچہ رو رہا ہے آپ شربت بھی نہیں پلا رہے، آپ کیا جواب دیں گے؟ بھائی مجھے پتا ہے اس کو کب کیا دینا ہے، ابھی دوں گا تو اس کا بخار بڑھ جائے گا، اس کا گلا خراب ہو جائے گا، یہی جواب دو گے نا؟ اب دل پر ہاتھ رکھ کے میری بات سننا، تم والد ہو، تم کو پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے. میرے مالک کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے. میں رو رہا ہوں یا اللہ بیٹا دے دے، میں رو رہا ہوں یا اللہ کاروبار میں برکت دے دے، میں رو رہا ہوں یا اللہ مجھے اپنا مکان دے دے، نہیں مل رہا. رب پر بھروسہ رکھو، یہی میرے لیے اچھا ہے. ہو سکتا ہے بیٹا ملنا ہو اور اسی بیٹے نے مار کر مجھے گھر سے نکالنا ہو. نہیں ہے ایسے بیٹے؟ پوچھو ان ماں باپ سے جن کو اولڈ ہاؤس میں بچے ڈال کر آئے ہیں، وہ سوچتے ہوں گے بچہ نہ ہی ہوتا تو اچھا تھا. سوچو، مال بڑی نعمت ہے، کیا پتا میرا پیسہ بڑھنا تھا اور میرا ایمان جانا تھا. اللہ نے مجھے مال ہی نہیں دیا تاکہ میرا ایمان سلامت رہ جائے. رب پر بھروسہ کرنا تو سیکھو نا. تو مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ہم نے صبر کا دامن تھامنا ہے. آپ صبر کرو، رب کی رحمت آپ کے ساتھ ہوگی. سیدی غوث اعظم کے صبر کا عالم آپ نے سنا. اب آؤ پیران پیر کی عبادت کا کیا عالم تھا. غوث پاک اس غربت میں،
اس عالم فقیری میں بھی کیسی عبادت کرتے تھے. فرماتے تھے رات بھر عبادت کرنی ہوتی, نیند بڑی آتی تھی, میں نے دیوار سے ایک کھوٹی باندھی, اس کھوٹی سے رسی لگائی, اپنے گرد باندھ لی, ساری رات کھڑا رہتا عبادت کرنے کے لیے. جب تھوڑی سی نیند آتی, جھٹکا کھاتا, وہ رسی کھچتی, میری آنکھ کھل جاتی. فرماتے ہیں میں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے. اے غوث پاک کے چاہنے والوں, اولاد غوث کے در پہ آئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھے, اور اولیاء کا چاہنے والا نہ عشاء پڑھے نہ فجر پڑھے. بتاؤ نا یہ کیسی محبت ہے. ہم ساری زندگی 11ویں کھاتے ہیں, بالکل کھائیں گے, مگر نیازی ہیں اس سے پہلے نمازی ہیں. ہمارے غوث تو نمازی تھے نا, نماز سکھانے والے, اور ہم نمازیں قضا کر دیتے ہیں. بہت سارے ایسے نمازی ملتے ہیں, کہتے ہیں 4 نمازیں ہو جاتی ہیں, فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. اول تو پڑھتے نہیں, کچھ تو ایسے جو کہتے ہیں سارا دن کام میں مصروف ہوتا ہوں, رات کو ساری ایک ساتھ پڑھ لیتا ہوں. تو ان سے میرا سوال ہے کہ اتنے مصروف ہوتے ہو تو رات ہی کو ناشتہ کیا کرو, رات ہی کو دوپہر کا کھانا بھی کھا لیا کرو, ڈاکٹر نے پورے دن کی جو دوائیں دی ہیں وہ بھی رات کو کھا لیا کرو. تو آپ کہیں گے نہیں بھائی دوائی کا ٹائم ہوتا ہے, نہیں کھائیں گے تو صحت خراب ہو جائے گی. دوائی ٹائم پہ کھانی ہے, ناشتہ ٹائم پہ کرنا ہے, دوپہر کا کھانا ٹائم پہ کھانا ہے, نماز تم کو ساری ایک ساتھ پڑھنی ہے. سوچئے یہ کیسی اولیاء کرام کی محبت ہے. سب سے پہلا فرض نماز ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, جان بوجھ کر جو ایک نماز قضا کر دے گا, نبی پاک فرماتے جو حدیث کا مضمون ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جائے. پیارے آقا نے انگلیوں کو اس طرح ملا کر حدیث میں بتایا. کبھی عید کے دن ہوا ہوگا کوئی پہلوان سا آدمی گلے ملے, زور سے دبائے تو چیخ نکل جاتی ہے کہ پسلی نہ ٹوٹ جائے بھائی. پیارے آقا نے انگلیوں کا اشارہ کر کے بتایا کہ جو بے نمازی ہوگا اس کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. نماز چھوڑ دیتے ہیں ہم. لوگ کہتے ہیں صبح آنکھ نہیں کھلتی. ان سب سے سوال ہے جن کی صبح آنکھ نہیں کھلتی کہ کبھی ایسا ہوا تمہاری صبح 6 بجے کی ٹرین ہو, آپ کہیں آنکھ نہیں کھلی, چلی گئی ٹرین, 4 بجے سے اسٹیشن پہنچ جاتے ہیں. دوستوں نے کہا یار رات 3 بجے نکلنا ہے پکنک کے لیے, خوشی میں رات ہی نیند نہیں آئی, کیا دوست نکل نہ جائیں بغیر بتائے. کبھی کسی کی فلائٹ مس ہوئی ہے صبح 7 بجے کی, یہ کہے یار نیند نہیں آئی. نہ فلائٹ مس ہوتی ہے, نہ بس مس ہوتی ہے, نہ ٹرین مس ہوتی ہے. کبھی سیٹ کہہ دے صبح 8 بجے آفس آ جانا, بہت ضروری کام ہے, خبردار جو نہیں آئے تو بندہ 7:45 بجے کھڑا ہوگا. تمہیں سیٹ کی بات یاد آتی ہے, تمہیں رب کا حکم یاد نہیں آتا. کہتے ہو آنکھ نہیں کھلی, پتہ اس کی وجہ کیا ہے آنکھ کیوں نہیں کھلتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب چیزوں کی اہمیت ہے تمہارے نزدیک, نماز کی اہمیت نہیں ہے. پوچھو ان نمازیوں سے جو نمازی ہیں, ان کو رات اس ٹینشن میں نیند نہیں آتی فجر نہ چلی جائے. اللہ کی رحمت سے ان کی جتنی دیر سے بھی سوئے فجر میں آنکھ کھلتی ہے, کیونکہ ان کے نزدیک اہمیت ہے فجر کی. کیسے چلی جائے میری نماز؟ میں غوث کا ماننے والا, میں قادری, میں غوث پاک کا مرید, جو عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر پڑھے. آؤ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج یہ نیت کر کے جانا ہے آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسا نہیں, ایسا نعرہ لگاؤ مردود شیطان ادھر سے بھاگ جائے, آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اب آؤ غوث پاک کی ایک اور پیاری عادت. پیران پیر فرماتے ہیں میں 15 سال تک روزانہ قرآن پاک ختم کرتا رہا, ڈیلی ایک قرآن. بڑی محبت ہے نا غوث پاک سے, بالکل ہونی چاہیے, سچی پکی محبت کرنی ہے. آج پیران پیر روز پورا قرآن پڑھیں, اور قادری کہلانے والے کو قرآن پڑھنا ہی نہ ہے. پڑھنا تو دور کی بات ہے, بہت بڑی تعداد ہے ہماری جن کو تلفظ کے ساتھ, تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. اب سوچئے کتنی زندگی گزر گئی, میں نے قرآن ہی نہیں سیکھا. موٹر سائیکل چلانا سیکھ لی, گاڑی چلانا سیکھ لی, ہر سال نیا موبائل لیتے ہیں, اس کے سارے سافٹ ویئر سیکھ جاتے ہیں. گاڑی پہلے چابی والی تھی وہ بھی چلا لی, اب ریموٹ والی بھی چلا لی. کیسے سیکھی بھائی؟ بس دوستوں کو پکڑتا ہوں, ان کو کہتا ہوں بتاؤ یار کیسے کھلے گی, بند کیسے ہوگی, اس کا جناب پیٹرول کا بٹن کدھر ہے, سوئچ کون سا یہ بتا دو. سب سیکھ لیتا ہے بندہ. کیوں؟ ضروری سمجھتا ہے. آپ نے قرآن کو ضروری سمجھا ہی نہیں ہے, ورنہ 5 سال کا بچہ بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ بھی لیتا ہے, پورے حفظ بھی کر لیتا ہے. قرآن کو ضروری نہیں سمجھا. جب مسلمان قرآن کے بغیر بھی جیتا ہے, حدیث پاک کا مضمون ہے جس دل میں کچھ قرآن نہیں وہ ویران مکان کی مانند ہے. مگر بڑی تعداد ہماری قرآن پڑھنا نہیں جانتی, پڑھنا جانتی ہے تو پڑھتی نہیں ہے, پورا سال قرآن نہیں کھولتے ہیں. ایسا نہ کریں میٹھے اسلامی بھائی, قرآن کی روزانہ تلاوت کریں اور صحیح طریقے سے تلاوت کریں. اچھا جب ہم ایسی بات کرتے ہیں نا کہ قرآن صحیح پڑھنا چاہیے,
نہیں پڑھیں گے تو گناہ ملے گا. تو کچھ لوگ کہتے ہیں یار یہ بڑی مشکل باتیں کرتے ہیں, اتنا تھوڑی ہوتا ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے, تھوڑا بہت تو چلتا ہے. پہلے میں آپ کو عربی کی سینسٹیوٹی بتا دیتا ہوں اور پھر آپ ہی کی زبان میں آپ کو اس کا مطلب بھی بتاتا ہوں. پہلے سمجھیے عربی کتنی سینسٹیو ہے, کتنی حساس زبان ہے. تھوڑا سا فرق معنی کو کدھر سے کدھر لے جاتا ہے. ہم روز ہی پڑھتے ہیں نا صراط الذین انعمت علیہم, سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا, ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا. انعمت علیہم, اگر کوئی پڑھ لے انعمت علیہم, تا کی جگہ تو پڑھ لے, صبر کی جگہ پیش پڑھ لے, تھوڑا ہی فرق ہے نا. پتہ ہے معنی کیا بن جائے گا؟ ان لوگوں کے راستے اور ان لوگوں کا راستہ جن پر میں نے انعام کیا. اللہ کے انعام کی بات ہو رہی ہے, اب بندہ کہہ رہا ہے میں نے انعام کیا. نماز ہوگی اس کی, ثواب ملے گا اس کو. قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے, احد. اگر کوئی کہتا ہے احد, ہا کی جگہ پڑتا ہے ہا. سننے میں تو اتنا فرق نہیں ہے احد اور احد میں. سنو معنی کیا بن جائے گا. احد کے معنی ایک ہے, احد کے معنی بزدل ہے. اس کو قرآن فائدہ دے گا. کچھ روایتوں کا مضمون ہے کہ کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن خود لعنت کرتا ہے. اچھا پھر شیطان بھی تو ہے نا, وہ کہے گا جناب یار یہ ایسا تھوڑی ہوتا ہے, تھوڑا ہی تو فرق ہے, پڑھ تو لیتے ہیں نا, اللہ معاف کرنے والا ہے. چلو میں اب یہ سائنس نے نا بڑے کام آسان کر دی ہیں. پہلے لوگوں کو کرامت سمجھ نہیں آتی تھی. غوث پاک فرماتے نظر تو الا بلاد اللہ جمعن کخردلۃ علی حکم اتصالی, میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دانہ میری ہتھیلی پر موجود ہے. ہاں چاہنے والے تو شروع سے مانتے تھے, مگر جن کو سمجھ نہیں آتی تھی ان کو آج کے موبائل فون نے سمجھا دیا ہے. 5,000 6,000 کا موبائل لے لو, اس میں 200 روپے کا انٹرنیٹ ڈلوا لو اور گوگل پر سرچ کرو تو پوری دنیا ہاتھ میں یوں نظر آنے لگ جاتی ہے. تمہیں 5,000 کا موبائل دکھا دے, غوث پاک کا روحانی کنیکشن دکھا دے تو کیا مسئلہ ہے. ہاں بڑا آسان ہو گیا کرامت سمجھنا ہے. تو اب جو کہتے ہیں نا یار چلتا ہے تھوڑا بہت تو فرق ہے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اب میری بات صحیح سمجھ آ جائے گی آپ کو کہ قرآن صحیح پڑھنا کس لیے اور کتنا ضروری ہے. آپ کی کوئی پاسورڈ تو لگاتے ہو نا کبھی کبھی موبائل پہ, ویب سائٹ پر لگاتے ہو, ای میل پر لگاتے ہو, یا کچھ لوگوں کا آن لائن بینکنگ ہوتا ہے تو اس میں بھی اپنا پاسورڈ ڈالتے ہیں اکاؤنٹ کا, سنبھال کے بھی رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ نے پاسورڈ بنایا ہے, ABCD کچھ بھی لکھا ہے, وہ کیپٹل ورڈ سے لکھا ہے, اس کی جگہ اب ایسا کرنا اسمال ورڈ لکھ لینا, کھل جائے گا پاسورڈ. ارے وہی اے تو ہے, چھوٹا ہی ہے نا, بڑا نہیں ہے. تو آپ کہیں گے نہیں یار اگر اے بڑا فکس کیا ہے تو بڑا ہی والا لکھنا پڑے گا, اسمال نہیں چلے گا. اچھا چلو جو آپ نے لکھا ہے وہی لکھے رہنے دینا, ایک بیچ میں نقطہ اضافہ کر دینا, پھر تو کھل جائے گی نا ویب سائٹ. اچھا نہیں کھلے گی, نقطہ ہی تو بڑھایا ہے. اچھا چلے نقطہ بھی نہیں بڑھاؤ, تھوڑا اسپیس دے دو, جو پاسورڈ ہے نا اس میں ایک اسپیس کا بٹن صرف دبا دو, فرق تھوڑا سا ڈال دو, اب تو کھل جائے گا آپ کا اکاؤنٹ. اچھا اب بھی نہیں کھلے گا, کیوں اتنا بھی نہیں چلتا؟ نہیں جناب, جو ہے وہی کرنا پڑے گا. سارے دنیا کے معاملات سمجھ پڑتے ہیں آپ کو کہ جیسا پاسورڈ ہے, جیسا نقطہ ہے, جہاں فل اسٹاپ ہے ویسا ہی کرنا پڑے گا. دین کی باری آتی ہے یار اللہ معاف کرنے والا ہے, چل جائے گا. اللہ کے بندوں جو شرعی قانون ہے وہ پورے عمل کرنے پڑیں گے. وضو کے 4 فرض ہیں تو چاروں پر عمل کرنا پڑے گا. یار تھوڑی سی کونی سوکھی رہ گئی تھی, آپ کہتے ہو نماز ہی نہیں ہوئی, بھائی یہ فرض ہے پورا کرنا پڑے گا. آپ کو ہاتھ پورے دھونے تھے, آپ کو مسا صحیح کرنا تھا, آپ کو پیر صحیح دھونے تھے, آپ نے غسل کیا اور سارے حیدرآباد کا پانی اپنے اوپر بہا دیا, اور جناب فرض غسل تھا, واجب غسل تھا, کلی نہیں کی, ناک میں پانی نہیں چڑھایا, غسل کے فرائض پورے نہیں کیے, آپ پاک نہیں ہوئے. مسئلہ یہ ہے کہ دین سے دوری ہے ہماری. شریعت کے معاملے میں ہم کہتے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے, باقی سارے معاملات پورے کر رہے ہیں. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں یوں نہ کریں. اولیاء کرام کی سیرت سے یہ سیکھا کہ اب انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے اور صحیح طریقے سے پڑھیں گے انشاءاللہ. گھبرائیں نہیں, دعوت اسلامی کا یہی تو کمال ہے. مشکل بتاتے بھی ہیں اور ساتھ حل بھی بتاتے ہیں. صرف پرابلم نہیں بتاتے دعوت اسلامی والے, آپ کو سولوشن بھی بتاتے ہیں. پہلے نیت کر لو کہ ہاں قرآن سیکھنا ہے. کون کون چاہتا ہے سیکھوں گا انشاءاللہ. یہ ہے اولیاء کرام کی نظر لینے کا طریقہ کہ ایسے اللہ کے بندوں کے گھر پہ جا کر, ان کے در پر جا کر, ان کے دین کی, ان کی جو تعلیمات تھی اس پر عمل کی نیت کرو نا. ادھر جا کر مزارات پر جا کر بھی لوگ حرام کام کرتے ہیں, مزارات پر جا کر بھی لوگ غلط کام کرتے ہیں, اور ان کی وجہ سے لوگ مزارات کو برا کہتے ہیں. جو حاضری مزار کو برا کہتے ہیں, اللہ ان کو عقل سلیم دے.
خدارہ مزارات کو بدنام نہ کرو. اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کو. ایک ایسی مجلس بنائی گئی جو مجلس سے مزارات اولیاء ہے, جو اولیاء کرام کے مزار پر جا کر لوگوں کو بتاتی ہے. اسلامی بھائیوں کو اسلامی بھائی بتاتے ہیں کہ دیکھو ایسے حاضری نہیں دینی, حاضری کا طریقہ یہ ہے, ادب ہونا چاہیے, شریعت کا جناب لحاظ رکھنا چاہیے, نماز کے وقت نماز ہونی چاہیے. جن بزرگ کے در پر آئے ہو وہ قرآن پڑھنے کی تعلیم دیتے تھے, لیکن لوگ وہاں جا کر جو چند ہیں, چند غلط کام کرنے والے ہیں, اب ناظرین بھی سن لیں, ان چند کی وجہ سے حاضری مزار اور مزارات کو برا نہ کہو. اگر کسی کے ناک پر مکھی بیٹھے تو مکھی اڑاتے ہیں, ناک نہیں کاٹ دیتے. لوگ کہتے ہیں مزارات پر ہی نہیں جانا چاہیے, تو شادیوں میں برے کام ہوتے تو کبھی یہ کہا شادی بند کر دو؟ برے کام ختم کرے نا. اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کر رہی ہے, نماز کی, قرآن کی, سچ بولنے کی دعوت دی جا رہی ہے. یہ طریقہ دعوت اسلامی نے اپنایا ہے. اب ساتھ دیجیے دعوت اسلامی کا, ہم مل جل کر انشاءاللہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے زائرین مزارات اولیاء پر جانے والوں کے ہاتھ جوڑ کر, پیر پکڑ کر انشاءاللہ ان کو بھی سنت کے مطابق, آداب کے مطابق حاضری کا طریقہ سکھائیں گے. تو اب انشاءاللہ قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھیں گے انشاءاللہ.